ہاں جی ہاں، حافظ صاحب، السلام کیا حال چال علیکم۔ ہے بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ، کی خیریت بڑی سے ہیں؟ رحمت، اللہ کا بڑا کرم۔ ہم، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے۔ اور وہ اللہ کہاں یاری سے بھائی تشریف لائے ہیں؟ گھر میں سب کبھی خیر؟ مولوی بنتے ہیں، کبھی جی حافظ، کبھی قاری۔ ہم نے آپ نہیں، کے ہر حافظ رنگ میرا دیکھی۔ بیٹا ہے۔ ہم، نہیں اچھا نہیں، آپ کیا حافظ ہیں؟ میرا بیٹا، میرا آپ بیٹا ہے قاری ہیں؟ حافظ نا۔ آپ قاری ہیں یا مولوی ہیں؟ جی جی، میں تو اسٹوڈنٹ ہی ہوں بس۔ اچھا مولوی ہیں۔ وہ بیٹے کا نمبر ہے نا، تو پھر ہم، اس نے حافظ لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا اچھا، تو آپ عالم دین ہیں، صحیح ہے؟ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، ہاں صحیح پہلے ہے، بھی آپ عالم سے دین بات ہوئی ہے دو اکثر اپنے دفعہ۔ آپ کو طالب علم بولتے ہیں، علماء کرام مفتیان اعظام بولتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ بھائی وہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ نہیں معلوم، بولتے یہی ہے۔ استاد کون ہے آپ کا؟ استاد میرے ہیں عبدالسلام بٹوی صاحب، اچھا میں نے نام نہیں سنا، ان ایک کو مودی سلام میری طرف استاد سے میں۔ پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ جی ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ کہہ دینا اس سے کبھی زیارت کا ہو جائے آن لائن، کیا خیال ہے آپ کے استاد جی سے؟ گالیاں تو سنائیں گے وہ، گالی تو دیں گے بھائی، رافضی فلان فلان، ہاں۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ حکم شیخ صاحب، کیا حکم ہے جی؟ جی جی، میرا سوال ہے کوئی آپ سے، تہلکہ پہلے مچانا بھی ہے آپ نے، گفتگو آج ہو رہا آپ تھا نے آپ کی۔ تہلکہ مچا دیں بھائی، توحید پر، نبوت پر، جس پہ بھی، خلافت پہ، قرآن پہ۔ پہلے بھی میں گفتگو ہو رہا تھا، آپ ہاں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کافی ہائپر ہوئے تھے۔ تو میرا ہائپر ہوا یہ تھا سوال ہے آج جی۔ کہ سیدنا عمر رضی اللہ کے ایمان کے اوپر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں صحیح، ٹھیک ہے بھائی، تو میں یہ آیت رکھنے لگا ہوں آپ کے آگے، بسم اللہ۔ سورہ توبہ ہے، ہاں اچھا، آیت آپ نمبر کا 20 ہے۔ تعلق اہل حدیث سے ہے نا، مجھے جو یاد پڑتا ہے آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، جی صحیح جی جی ہے جی، جی، بسم بالکل اللہ۔ بالکل۔ توحید پہ آپ لوگ برادر نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اسماء و صفات پہ کیا ہوا؟ نہیں تو اس پر بھی کر لیں گے بات، اسماء و صفات ابھی پہ کبھی تو منازع ہو جائے نا، وہ مولوی عتیق صاحب انہوں نے انکار کر دیا صاف، کبھی ہو جائے؟ نہیں، وہ کریں گے آپ سے انشاءاللہ تو۔ تو نہیں کریں گے، چلیں وہ اگر وہ کریں یا نہ کریں آپ کر لیں، کیا خیال ہے آپ کے استاد جی گٹھوی صاحب بتایا نام ان کا؟ ابھی تو تیاری کی۔ ہاں جی، مفتی عتیق الرحمان صاحب، نہ آپ کے استاد جی جو ہیں گٹھوی صاحب نام ہے ان کا؟ عبدالسلام بٹوی صاحب۔ گٹھوی صاحب سے کہہ دیں کہ میں ان کا منتظر ہوں، اسماء و صفات پہ گفتگو ہو جائے ہم سے، کیا خیال ہے؟ وہ تو ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ عقیدے ان جو کو آپ لوگ جنت میں چھپاتے فردوس میں ہو اللہ عوام مقام دے۔ سے، بتا دے کہ نہیں ہوتی نا، ہائے ہائے، وہ عقیدے ہم کھول دیں، کیا خیال ہے؟ وہ فوت ہو چکے ہیں، عبدالسلام بٹوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، وہ مفسر قرآن تو تھے ابھی کیا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا سلام گئے تو کہتا ہے جی سلام سناؤں گا، مردے تو سنتے نہیں، خاک سلام سنائیں گے ان کو؟ یہ کافر ہو گیا بھائی، چلو مشرک ہو دعا گیا، تو کر انہوں نے سکتے ابھی کہا کہ میں ان کو سلام آپ کو پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ مردے تو سنتے نہیں ہیں، مردے تو ہیں۔ سنتے نہیں، نہیں، میں آپ نے کہا کہا سلام پہنچا دیں گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں آپ کافر کو ہو گئے، بتا کیونکہ رہا ہوں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، سلام آپ کیسے پہنچائیں میں گے؟ تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اب اس سے پہلے 2 منٹ ہم پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ سلام پہنچا دیں گے نا ان کو۔ چلیں شیخ صاحب چلیں، اچھا آیت آپ پڑھنے لگے تھے ایمان خلیفہ ثانی پر، بسم اللہ کریں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 20 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ بسم اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے کیا راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ جی صحیح فرما رہے، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں، جی سر، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اصل کامیاب صحیح، تو بندہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ کامیاب ہے، بالکل بالکل، اور بلند درجہ بھی اسی کا ہے جس کو اللہ فرمائے کہ اس کا بلند درجہ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی لے کر آئے ہیں، ہجرت بھی کی ہے، اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، ہاں ہاں، تو اللہ کے اس حکم کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ہاں بلند درجے پر بھی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے پھنسا دیا آپ نے آپ شیخ صاحب، ہائے، آپ سمجھے کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، ماشاء اللہ ہنسنے سے ماشاء اللہ جان تو ماشاء نہیں چھوٹے گی اللہ، آپ کی، اے، کیسے پھنس گئے ہنسنے شیخ سے جان نہیں صاحب، چھوٹے گی اے، آپ اب تو جھوم رہے ہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، ہم کی۔ جی اذہان میں سیاہ کپڑے پہنے ہیں لیکن ہم جھوم رہے ہیں، یہ جھوم ہی جاتے ہیں اکثر، آپ جو پھنس جاتے ہیں نا۔ آیت نمبر 20 ہے سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھیں بھائی
الذین آمنوا، پہلا شرط کیا ہے کہ ایمان ہو، ٹھیک ہے نا، ایمان ہی نہیں ہے تو اس یہ آیا لاگو ہی نہیں ہوتا نا، پہلے آپ نے ایمان ثابت کرنا تھا۔ جی بالکل وہاجروا، ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان کے علاوہ ہاں، اس نے ہجرت بھی کیوں نا، جی اور اس کے بعد جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد کیا مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ، جان کے ساتھ جہاد کی ہو۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہ فیروز ہیں، یہ وکٹوریس ہیں، یہ ٹرائمفنٹ ہے، یہ کامیاب ہے۔ اچھا، اب بقیہ کو چھوڑتے ہیں، ایمان تو آپ کہیں گے نا وہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا بھائی صاحب، ادھر دیکھیں شیخ صاحب، جی ٹھیک ہے نا، جی، زبان سے بھی اقرار ہوتا ہے۔ زبان میں تو کوئی بھی کہہ سکتا کہ میرا ایمان ہے، چاہے وہ دل میں اس کا ایمان نہ ہو نا۔ اذا جاءك المنافقون جی ٹھیک قالوا بات، نشهد انك لرسول الله، نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں جی، ہم شہادت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ سے بڑا کون نبی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے نہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا یہاں پہ ہجرت تو منافق نے بھی کیا نا، آپ کو پتہ ہے منافقین نے بھی ہجرت کیا۔ کس منافق نے ہجرت کی ہے، اس کا نام ہاں میں بتائیں ذرا۔ آپ کو بتاتا ہوں، میں تو آنو ڈسنا، جی بتائیں آپ۔ ہاں میں تو آنو ڈسنا، ام حبیبہ مکے جو میں ابو منافق سفیان تو کی تھے ہی نہیں، مکے نہیں میں تھے، کافر تھے یا مسلمان تھے؟ میں تو آنو منافق تو ڈسنا، مدینے میں تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی، آپ بتائیں کون سے منافق تھے مکے کے اندر؟ میں تو آنو ڈسنا بھائی، بتانا میرا کام ہے۔ جی اللہ یاری بھائی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں اس کا ڈھونڈ رہا ہوں کتاب، وہ جو صحابی مکے سے ہجرت کر کے ام حبیبہ کے وہ شوہر تھے، عبداللہ کیا نام تھا ان کا، عبداللہ تھا، وہ گئے تھے وہاں سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر حبشہ میں جا کے عیسائی بنے تھے نا، وہ کافی مشہور صحابی ہیں، میں یہ مل گیا جی، صحیح ہوئے تو وہ عبید اللہ ابن منافق جحش، تو نہ ہوئے، عبید پھر اللہ وہ ابن جحش، ہاں مرتد ہو گئے، وہ تو عبید اللہ مرتد ہو ابن گئے، پھر جحش، منافق تو ہاں نہ ہوئے۔ ہاں جی، ہاں تو منافق ہے نا، شروع سے اس کا ایمان اگر ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ جی، وسلم جو کا معجزے پہ اگر ایمان ہوتا، اسلام سے پھر جاتا ہے وہ منافق تو نہیں، وہ تو مرتد ہو گیا نا، منافق ابھی کیسے اس ہو نے گیا؟ اپنا نفاق ظاہر کیا نا، ابھی جب مرتد ہو جاتا ہے مسلمان، جب مرتد ہو جاتا ہے تو پہلے سے پتہ چلتا ہے اس کا ہاں ایمان جی، نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، نہیں کیونکہ وہ قرآن نے مرتد ہو کیا گیا، کہا، قرآن نے کیا کہ جو منافق کی ایمان نشانی لاتا بتائیں ہے، آپ کیا؟ ایمان، میں مزید بتاؤں گا آپ کو، میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا کہ جی مکے میں منافق تھے، ٹھیک، ثابت ٹھیک ہے نا، کریں، ہاں ثابت بسم اللہ کریں آپ، کر۔ اچھا، یہ پہلے میں اس کو دکھاؤں آپ کو ایک خدمت میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا یہ طبقات ہے ابن سعد کی، شابدار صادر، یہاں پہ جی عبید اللہ، معاف کیجیے گا یہاں پہ ایک منٹ مجھے یہاں پہ چائے گر گئی ہے، میں اس کو ایک منٹ معاف کیجیے گا، میں چائے کو اس پہ جی کب جو ہے نا آپ شیطان کی وجہ سے یہاں پہ چائے کا کب جو ہے میں اس کو کچھ اس یہاں پہ شیطان کی اس بہت کو مداخلت ہے آپ کے ساتھ۔ ہاں ہاں شیطان کا تو ہم ہی سے دشمنی ہے نا، آپ سے تو اس کی دوستی آپ کی چائے مومنین بھی ہی سے، گرا دیتا ہے ہم کیا؟ مومنین ہی سے وہ پنگے لیتا نا، اپنے فوجیوں سے کہاں وہ پنگے لے گا۔ اچھا، تو یہ طبقات ابن سعد میں عبید اللہ ابن جعش ہے کہ نجاشی کے پاس گیا، جب وہ وہاں پہ گیا تھا تو یہ مرتد ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا، عبید اللہ ابن جعش ام حبیبہ کا وہ شوہر تھا، وہاں پہ جا کے وہ نصرانی بنا تھا۔ اچھا، وہ ابھی منافق تو نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ مہاجر تھا، اس نے ابو بکر عمر سے پہلے بھی ہجرت کیا ہے، اور وہ اس نے کیا کیا بھائی، اور اس نے وہاں پہ جا کے منافق ہوا۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو دکھاؤں، نہیں منافق نہیں، مرتد ہو گیا، وہ اسلام چھوڑ دیا نا اس نے۔ تو صحیح، پہلے سے اس کا ایمان صحیح تھا، منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے سے اس کا ایمان صحیح منافق تھا، کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں نہیں میں بھائی، آپ سے پوچھا منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام زبان میں کہتا ہے اسلام، اور دل میں اس کا اسلام نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے، تو جو اسلام سے پھر گیا وہ مرتد ہو گیا، وہ منافق تو نہ ہوا۔ لیکن وہ شروع سے صحیح مسلمان تھا، پکا مسلمان تھا، صحابی بھی تھا نا،
صحابی تھا، ابھی وہ ایک صحابی عیسائی تھا تھا نا، وہ مسلمان ہوا ہے، نہیں شروع میں کاتب صحابی وحی بھی تھا، تھا. دیکھو اسلام سے پھر گیا، مکے، وہ تو مرتد ہو گیا نا، منافق تو نہ ہوا وہ۔ بتا رہا ہوں نا، کوئی بات نہیں، چلو مان لیتا منافق نہیں ہوا، صحابی تھا، وہ ہجرت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، مکے میں شروع میں مسلمان ہوا ہے، اس کے باوجود مرتد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب صحابی مرتد بن سکتا ہے، اور یہ صحابی نہیں وہی کہنا ہوتا کہ ہے جس کا صحابی مرتد خاتمہ نہیں ہو ایمان پر سکتا. جی صحابی جس نے صحبت دیکھا وہ مرتد بن سکتا ہے، ہجرت کر کے بھی اچھا، مرتد بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. صحابی وہی ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ٹھیک ہے، صحابی کا مطلب یہ صحبت دیکھے، صحبت دیکھے، ایمان تو کیسے؟ دل میں ہوتا ہے نا. نہیں، ایمان سے ایک بندہ پھر گیا، وہ کیسے صحابی ہوگا؟ ہم؟ اچھا اب آپ کو دیکھیں کہ نہیں، آپ بتائیں قرآن وہ سے آپ کے مکے سے ثابت کس کریں. منافق نے ہجرت؟ نہیں خیر جی، میری بات تو وہی ہے، مکے سے کس منافق نے ہجرت کی تھی؟ وہ منافق میں کا آپ نام ابھی تو دیکھا، بتائیں آپ۔ میں ہون یہ قرآن مجید سورہ نساء. جی جی، میں آپ کا اعوذ انتظار باللہ من کر رہا ہوں، الشیطان بسم الرجیم. اللہ کیجیے۔ الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. کیا تم ان لوگوں ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا جب آپ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جنگ سے ہاتھ روکیں، ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے، جہاد نہ کریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نمازیں پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو. اچھا، تو ایک زمانہ تھا کہ جہاد نہیں تھا اسلام میں، یہ ہجرت سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم جہاد کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد نہیں، اپنا ہاتھ روکو جہاد سے، کیا کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ. لیکن جب جہاد واجب ہو گیا کہ اب ہجرت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب جہاد واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جہاد ہے، واجب ہے، تو یہ لوگوں سے یعنی کفار سے، مشرکین سے ایسے ڈرتے تھے کہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرتے، کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ، اللہ سے اتنی ان کو ڈر نہیں ہوتی تھی جتنے ابو سفیان کے لشکر سے، کفار قریش سے ان کو ڈر ہوتا تھا. وقالو اور یہ کہتے تھے ربنا لما كتبت علینا القتال، یا اللہ تو نے کیوں، تو تیری غلطی ہے، تو نے جہاد کیوں واجب کیا. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنے دو ہجرت سے پہلے، جب ہجرت کی اب جہاد واجب ہو گیا تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ بدترین بزدل ترین لوگ ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، مشرکین سے ڈرتے ہیں، اور الٹا اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جہاد کیا چیز ہے، تو نے واجب کرا دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں رہنے دو بھائی دنیا میں، ہم اپنی زندگی جیئیں، طبیعی موت مرے نا، ہمیں جہاد جنگ کے لیے نہ لے کے جاؤ، اگر وہاں پہ کوئی تیر لگے تو پھر ہیں جی، ہمیں کوئی تیر لگے، ہمیں قتل ہو جائیں تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، ان سے کہہ دو کہ دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، یہ زندگی جو چھوٹی چیز ہے، آخرت اہل تقوی کے لیے بڑی چیز ہے. اچھا یہ کون لوگ تھے بھائی؟ اور شیخ صاحب میں نے صحیح ترجمہ کیا غلط ترجمہ کیا؟ جی جی، میں تو بات کر رہا ہوں کہ مکے سے کس منافق نے ہجرت کی تھی؟ آپ ابھی تو دیکھو مدینے نا میں تو چلے گئے نا، صحیح، میں دیکھو مدینے تو کی تو بات ہی نہیں صحیح، کر رہا۔ ابھی دیکھو نا، تو جی یہ جس آیت جس جی، کے میں لیے انتظار نازل کر رہا ہوا ہوں ہے آپ کی یہ بات، منافق تھے بھائی، وہ تو مدینے کی کیونکہ بات جو کر رہے ہیں نا، مدینے میں تو ابھی تھے منافق، میں تو مکے کی بات کر رہا ہوں نا۔ کوئی نہیں تھا بھائی، کوئی نہیں تھا، مان لیا بھائی. ابھی تو دیکھو اب آیت تو تو پھر آپ نے کیوں ابھی کہا کہ آیت کا ترجمہ مکے سے تو منافق غور نے کرو نا، ہجرت کیا؟ ابھی آئے گا آپ نا نے بھائی. کیوں کہا کہ مکے سے منافق نے ہجرت کیا؟ ابھی ایک منٹ بات تو کرنے دو نا بھائی صاحب. ابھی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے، ابھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ لوگ وہ تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جہاد واجب ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور یہ الٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد کیا بلا ہے، ہمیں آرام سے زندگی جینے دو. یہ کون تھے بھائی؟ یہ کون تھے؟ یہ کہتے ہیں مکے والے نہیں تھے. یہ ہاں مدینے کے لوگ تھے نا، ہاں مدینے کے لوگ تھے. اب میں تو دیکھو، مکے کی بات اب کر رہا دیکھو ہوں کہ نا، مکے اب میں آپ او بھائی مکے میں حدیث منافق آپ، کون تھا؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے یہ شیخ صاحب؟ مستدرک کے حاکم۔ ہم صدر کا حاکم ہے، جزء ثانی چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، کتاب الجہاد، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حاکم صاحب فرماتے ہیں حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح بشرط بخاری، حدیث نمبر 2424. ہاں زہبی صاحب، ہاں زہبی صاحب تلخیص المستدرک میں اس کے ساتھ موافق ہے، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح بشرط بخاری. اب دیکھتے ہیں یہ کون ہے بھائی، اب دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جی، ملاحظہ کریں کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور کہا نبی اللہ کننا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا سرنا اذلہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم جب تک مشرک تھے بڑے کاروبار تھی بڑی عزت تھی اپنے قوم کے بڑے تھے ہم لوگ. اب جب مسلمان ہو گئے تو ذلت ہے بھائی. کوئی گالی دے رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی ہر طرف سے ہمیں تانے مل رہے ہیں گالیاں مل رہی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتل القوم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگ اگر ظلم بھی کریں گالی بھی دیں تو ان کو درگزر کرو نظر انداز کرو معاف کرو. مشرکین قریش سے جب تک مکے میں ہم ہیں آپ نے لڑنے کی اجازت نہیں. اچھا فلما حولہ الی المدینہ امرہ بالقتال فکفوا. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کون ہے عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی اور ہمیں پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی کون تھے 1 2 3 عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی. جب ان کو کہا گیا یہ جب مدینے آئے تو ان سے کہا گیا کہ اب اللہ نے حکم دیا جہاد کا. مکے میں شعر بن رہے تھے نا یا رسول اللہ جہاد کرنے دیں تو اب اللہ نے حکم دیا جہاد کی. فکف انہوں نے کہا نہیں جی جہاد کرتے نہیں جی ہم فکف جہاد نہیں کریں گے. فانزل اللہ تبارک و تعالی تو ان کی مذمت میں اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی یہ اللہ سے نہیں ڈرتے کفار سے ڈرتے ہیں اور شریعت پہ اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو جہاد کیا چیز ہے جہاد کیوں واجب کرا ہے ٹھیک ہے نا. حالانکہ مکے میں یہ شعر بنتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنے کیوں نہیں دے رہا. پتہ چلا نا کہ مکے میں منافق تھے قرآن کی روح سے اور بخاری صحیح ہے بشرط بخاری. کیسے نہیں عبد الرحمن بن عوف جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے پھر جہاد پھر اگر شامل بھی ہوئے اگر آئے بھی تھے تو جہاد نہیں کیا نا جہاد ان کا ہے نہیں. تو اب آتے ہیں ہاں جہاد کیوں نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ایک تو ہمارا موضوع ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا یہ عبد الرحمن بن عوف کا اگر جہاد ثابت کرنا تو میں ساری جنگوں میں ثابت کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھی دیکھیں آپ جو مرضی ثابت کریں جب اللہ نے شہادت دے دی کہ منافق ہیں. عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے. ابھی بتاتے ہیں ہون میں ڈسنا. ابھی دیکھو آپ نے جو آیت پڑھی ہے شیخ صاحب میں تو آج آپ کا انتظار کر رہا ان ہوں. الذین آمنوا پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے میں منافق نہیں تھا کوئی بھی. ابھی یہ اس آیت کا کیا کریں گے اس حدیث کا کیا کریں. منافق ہے اس میں لکھا ہوا. جن لوگوں کے پاس سمجھ آیا وہ سمجھ گئے نا کہ مکے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کرنے دیا جائے ہم ذلیل ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہاد نہ کرو. جب مدینہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کرو انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کرتے جی. اور اللہ نے آیت نازل کی شہادت دی کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے یہ منافق نہیں تو کیا. کس نے کہا جہاد کا انکار کس نے کیا تھا. آپ ابھی بتاتا ہوں کس نے انکار کیا. آپ سن لیتے ہیں نا بتائیں الذین آمنوا وہاجروا جو لوگ ایمان لائے ہیں جی منافق اس میں شامل نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے نا. وہاجروا پتہ یہ چلا کہ منافق بھی ہجرت کر لیتا ہے پیسوں کے خاطر. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہے. مکے میں تو ان کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دسترخوان سے ملتا تھا روزی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے ہیں چلے ادھر چلتے ہیں مل جائے گا. یہ بڑے کریم انسان ہے. اچھا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم درجۃ اعظم درجۃ عند اللہ. اور جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے. قصہ مختصر شیخ صاحب ابو بکر عمر عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ جی. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا یہ مدنی ہاں دکھاؤ جی. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے جہاد دکھاؤ جی ابو بکر عمر عثمان کا. بسم اللہ. ایک کافر کے منہ سے انہوں نے ایک کافر کی طرف پتھر پھینکاؤ جی. پتھر پھینکاؤ دکھاؤ جی. ابو بکر نے تیر مارا ہو یہ دور کی بات ہے نا. تلوار چلائی ہوئی ہے تو ہو نہیں سکتا جی. وہ کہاں وہ ابو بکر کہاں تلوار کہاں. عثمان عمر انہوں نے کوئی تیر تلوار چلائی یہ تو دور کی بات. فرار چاہیے تو فرار میں ثابت کروں. جنگوں سے بھاگ جاتے تھے ٹھیک ہے نا. اب ایک منٹ آپ نے کہا جہاد ثابت کریں. دیکھیں میں نے تو یہ آیت بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایمان بھی ثابت ہوگا ان کی ہجرت بھی ثابت کروں گا ان کا جہاد مال اور جان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری ذمہ داری. سب سے پہلے صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 1779 ہے. چلیں جی صاحب
حدیث سیدنا کیا عمر رضی حدیث اللہ ہے؟ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی جی آپ نکالیں. نہیں، جہاد ثابت کریں، جہاد ثابت کرنے کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے. اور جہاد کس طرح ثابت جہاد کریں ہوتا ہے؟ بھائی. جہاد اگر جہاد کس کو چلیں کہتے ہیں؟ چلیں، جہاد یہ ہوتا ہے کہ تلوار جہاد اٹھا کی کے تعریف مارے، بیان کریں. تلوار اٹھا تلوار کے ہی مارے. اٹھائی ہے نا. چلیں جی، چلیں بتائیں. تلوار کے بغیر چل رہے ہیں جا کر. تو دکھاؤ نا وہ حدیث، دکھاؤ کہ اس نے تلوار ماری ہے. یہ دکھانے مسلم میں لگا کہاں ہوں. لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا آپ نکالیں نا. صحیح مسلم ہے، کتاب صحیح الجہاد ہے، مسلم. اچھا باب غزوہ بدر ہے. جی سر. صحیح مسلم کے اندر حدیث جی سر. 1779 ہے. جی سر. سیدنا پڑھیں عمر آپ رضی پڑھیں. اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی 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 جی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے سے قبل صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے گفتگو کی، تو پھر پھر کیا سیدنا کیا رسول عمر صلی رضی اللہ آہ، عنہ نے گفتگو کی رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلمانوں کو کیا؟ جہاد و قتال. جی جی جہاد اور قتال کی رغبت دلائی. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے کفار کی فوج کے مکہ سے روانگی ہونے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی موافقت میں گفتگو کی، لیکن ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اعراض کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض کیا. پھر انصار اعراض کے کیا؟ سردار، ہاں جی، اعراض کیا؟ سیدنا سعد بن اعراض کا معاذ کیا رضی مطلب اللہ ہوتا عنہ کھڑے ہوئے. ہے؟ اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کیا؟ اعراض اعراض انہوں نے یہی کیا تھا کہ میرا جو رخ انور ہے کسی اور طرف ہے. آپ پوری حدیث پڑھیں گے پھر پتہ چلے. انہوں نے جو بات کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں منہ جی، پیر دیا. نہیں عمر پھیر نے دیا ادھر کہیں بات کیا لکھا نا، منہ پھیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا. دیا ادھر پھیر دیا. اعراض کی. ہاں، کس جس کس طرف لفظ کا عمر تھا ترجمہ نا کریں اس منہ طرف پھیر؟ سے منہ ہی، اس کے چہرے کی طرف سے منہ ہی پیر دیا. اس نے جو بات اتنی گندی اب وہ کی منہ ہوگی پھیر نا. دیا. عربی اچھا پڑھو آپ نا. حدیث تو سنیں نا. ہم، اچھا اپنی بات پہ چل. کر رہا ہے، پھر حدیث سنیں. ہم، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا رخ انور ہماری طرف ہے کہ آپ ہم، ہم سے مشورہ لینے چاہتے ہیں. ریت تو ہاں، پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے نا. ہم، آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ تھا اللہ کے نبی کا کہ ہم. ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے، باہر نہیں لڑیں گے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا باہر چلے گئے. اچھا تو ایسا کوئی معاہدہ سعد نہیں بن تھا کہ معاذ کیا مدینے کہتے میں ہیں؟ مدینے میں بات سنیں مدینے نا میں پہلے رہ کر حدیث جنگ کو. لڑیں گے، ایسا معاہدہ نہیں تھا بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں. یہ رحیق المختوم ہے، اس میں سے معاہدہ دکھاتا ہوں کب. یا اچھا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، اور اگر ہمیں برق غماد تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. جی تو سر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، غزوہ بدر میں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی. تو آپ سیدنا نے کہا عمر بن تلوار خطاب دکھائیں گے نا، بیان کرتے تلوار ماری ہو انہوں نے، وہ نہیں دکھا سکے نا. ہیں. جی جی تلوار کی طرف آ رہے ہیں، ہم تلوار کی طرف ہی آ رہے ہیں. ہم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بلا عمر سے شبہ ابو رسول بکر اللہ سے صلی کیوں اللہ شروع علیہ نہیں وسلم کیا آپ نے؟ ہمارا موضوع عمر فاروق ہے نا. اچھا عمر. ہمارا موضوع ابو سیدنا بکر ابھی عمر صاحب فاروق ہے. چلیں جی جی. بلا اور شبہ کیونکہ ابو رسول بکر اللہ کا صلی اللہ جہاد علیہ ہی وسلم نہیں نے ہے، ایک دن پہلے ہی عثمان کا بھی نہیں ہے. بدر میں قتل ہونے والے کفار گرنے کے مقامات بتا دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی. راوی بیان کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ سب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے جو حدود بیان کر دی تھی انہوں نے ان سے تجاوز نہیں کیا. یعنی ہر کافر اسی جگہ ہو کر گرا جو آپ نے بیان کی تھی، پھر وہ سب ایک کنویں میں کے اوپر تلے پھینک دیے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، غزوے میں شامل ہوئے تھے. اچھا اب اجازت اور ہے اس میں کے جواب دوں. بعد ایک اور حدیث ہے جی. صحیح مسلم باب الجہاد کے اندر ہی. غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان ہی کے لوگ ہیں، سو میری رائے تو یہ ہے ان سے فدیہ لے کر جانے دیا جائے. تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا عمر رضی کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول، میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل کو علی رضی کے حوالے وہ کیجئے جہاد نہیں ہے تاکہ وہ بھائی، اس کی وہ گردن اڑا جہاد دیں. نہیں ہے، وہ قیدی کو مارنا وہ جہاد نہیں ہے. قیدی کی رائے کن سے کی گئی تھی؟ مجاہدین سے کی گئی تھی نا.
کہ مجاہدین کے علاوہ قیدی کو کسی اور سے قتل کی گئی کرنا، تھی؟ قیدی کو قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا تھا کہ ہم دکھا دیں گے کہ وہ جہاد میں کیا. ثابت کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل ہوئے تھے. اب آپ نے کہا تھا کہ جہاد دکھائیں گے نا، میدان جنگ میں جہاد کس کو آنا کہتے ہیں؟ اور جنگ میں پھر شامل ہونے جہاد کو میں جہاد شرکت کہتے ہیں. نہ کرنا، یہ کیا آپ ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیر مارے، تلوار مارے، پتھر پھینکے نا، کچھ تو کرے نا، بھاگے نا. آپ آگے تو یہ کیا مسئلہ؟ دکھا نہیں رہے نا. جب کفار نے ان کو قتل کرنا ہی نہیں میں تھا، تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کفار سے غزوے ان میں کو شامل ہوئے دوستی ہیں. تھی نا، کفار سے ان کی دوستی تھی. کفار تو ان کو جانتے ہوں. تھے. کفار نے کبھی ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں، نہ انہوں نے کبھی کفار کی طرف کوئی تیر پھینکا ہے، نہ کفار نے ان کی طرف کوئی تیر کس کو پھینکا قتل کیا؟ ہے. کس کو قتل کیا کفار نے؟ کفار جو ان سے لڑتے تھے ان کو قتل کرتے تھے نا. آپ کس کو؟ بتائیں نا، دکھائیں کہ عمر نے کوئی تیر مارا ہو نا. یہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو تلوار لے کے شامل ہوئے تھے، لڑے تھے آپ ان کو لوگ. پتہ ہے کہ منافقین جنگوں میں آتے تھے، وہ ان کو کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں کہ نے یہاں اپنے پہ سگے. منافقین جنگوں ہاں. میں آتے تھے تاکہ ان کو کیا ملے، ان کو غنائم ملے. آپ کو پتہ ہے نا. ہاں تو صرف مسلمان میدان کیوں شامل ہوتے تھے؟ دیکھیں، جو مخلص لوگ آتے تھے نا جنگ میں، وہ جہاد بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے، اور جان ان کی بچ بھی جاتی تھی نا. جو منافق ہوتے تھے وہ آتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن غنائم ملنے کے چکر میں اس کی ہوس میں آتے تھے. صرف میدان جنگ ہاں. تک آنا یہ جہاد کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ یہ منافق بھی بجا لاتے تھے. جیسے بدر میں تو کوئی منافق نہیں تھا. بالکل منافق تھا. میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ بدر میں منافق تھے. حضرت عمر فاروق کے متعلق بتائیں کہ وہ منافق میں تھے. اچھا اب کوئی دیکھو، حدیث پیش کریں. میں آپ کو پیش یہ کرتا ہوں. حدیث پیش کریں کوئی. ابھی جی دیکھو. کریں، حضرت عمر تو فاروق کے پتہ یہ متعلق چلا حدیث پیش کہ کریں آپ. پہلی بات یہ ہے کہ کتاب آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی آپ کی، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے کہ ابو جی بکر ٹھیک نے ہے. وہاں پہ تیر مارا ہے، عمر نے وہاں پہ کسی جی. کافر سے کو تلوار مارا ہے، کسی وہاں پہ کسی اس نے نیزہ مارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہتا ہے اس نے جہاد کیا. اور بھائی شیعوں کے کتاب وہ کو بھی تو آپ پیش کوٹ کرتا نہیں ہوں کر رہے ہیں نا، آپ اپنی کتاب سے کوٹ کر رہے ہو. چلے ہم نے آپ کی اپنی بھیا ہم کتاب کو اپنی مان کتاب سے لیا. پڑھے تھے. آپ نے کہا جہاد ثابت کریں میں گے، بھی اور جہاد تو آپ نے جہاد ثابت ہی نہیں کیا ہے نا. ہم نے. آپ نے صرف یہ ثابت کہ میدان ہاں. جنگ تک آئے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بدر میں تو منافق تھے، قرآن میں لکھا آپ کوئی ہے. روایت پیش کریں کہ سیدنا عمر جو تھے وہ میدان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. میں ثابت کرتا ہوں کہ منافقین بدر میں تھے، اور میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ عمر نے، میں بتاتا ہوں ابھی سن لو، کہ عمر صاحب نے جنگ بدر میں وہ بھاگے تھے، وہ چھپ گئے تھے. میں یہ بھی ثابت کروں گا. اب دیکھ لو، یہ ہاں، کتاب ہے ثابت کریں جنگ بدر سے قرآن بھاگے مجید تھے. سورہ انفال. اب پڑھنے دو بھائی. اعوذ سورہ باللہ من انفال آیت الشیطان نمبر کیا ہے؟ الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی توکل ہوتی ہے. ادھر دیکھو شیخ صاحب، میری جی طرف میں دیکھو. دیکھ رہا ہوں. اللہ کا جو مومن ہوتا ہے اللہ پہ اس کی توکل ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں نماز بجا لاتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس سے انفاق بھی کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ صحیح مومن ہے. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے درجات ہیں اور ان کے بہت عظیم جو ہے اجر ہے قیامت میں. کما اخرجک، یہ کس کے لیے؟ بدر کے لیے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ حکم دیا کہ مدینے سے نکل جائیں جہاد کے لیے. وہاں پر آپ کے کچھ ماننے والے تھے جو جہاد سے ان کو کراہت تھی. تو پتہ اس یہ آیت کا چلا، ترجمہ کر دیں. جو جہاد سے کراہت رکھتا ہو، وہ اللہ کے حکم سے کراہت رکھتا ہے. اللہ کے حکم سے اس کو دشمنی ہے، جہاد اس کو پسند نہیں ہے، یہ حضرت تو وہ یہ مخلص حضرت عمر نہیں ہے. فاروق نے کیا تھا. ابھی سن لو نا بھائی، ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں نا، جی سنا ہے. سمجھ لو. جی کر. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بدر میں منافق بھی تھے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین. یہ آپ سے جدال کر رہے تھے، آپ ان کو کچھ کہہ رہے تھے، یہ آپس میں آپ کی جواب غلط دے رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دے رہے تھے غلط طور پہ. بعدما تبین، حالانکہ حق واضح تھا. حالانکہ حق واضح تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ مناظرہ کرنے لگے تھے. بھائی اب ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، غلط مشورے دے رہے تھے.
کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یہ ان کی حالت یہ بنی تھی، اتنے بزدل خوفزدہ تھے یہ کہ یہ ان کو جیسے ان کی موت حتمی آ گئی کہ اب ان کو قصائی کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، کہ ان کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے بس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے موت آ رہی. اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے. یہ بدریوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق واضح ہونے کے بعد مجادلہ کرے. وہ منافق ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یعدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنگ کریں، لشکر کے سامنے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لشکر کفار کے لشکر سے آپ کا سامنے ہی نہ ہو بلکہ آپ کو فوراً مال غنیمت مل جائے. غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ابو سفیان کا قافلہ مال غنیمت مل جائے جنگ کے بغیر. تو یہ واضح دلیل ہے کہ بدر کے میں آنے والے ایسے تھے جو جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے. مولوی صاحب قرآن شہادت دے رہا ہے. قرآن نے فرمایا کہ یہ مجرم ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کرائے گا، جنگ ہوگی، کفار کی شکست ہوگی. کس آیت میں فرمایا کہ بدری مجرم تھے؟ وہ آیت تو بیان کریں نا آپ. یہی آیت، یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے نا. کون سی آیت؟ یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی ہے. آیت نمبر تو بتائیں نا آپ. یہ سورہ انفال میں سامنے دکھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آیت نمبر ہے سورہ انفال میں سامنے ہے، 2 سے لے کر 6 تک میں نے پڑھی ہے، 2 سے لے کر 7 تک پڑھی ہے. جی جی. اس میں کدھر لکھا ہے بدری مجرم ہے؟ بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرے، حق ظاہر ہونے کے بعد جو کفار سے ڈرے، جو مال غنیمت لینے کے چکر میں آیا، وہ مومن مخلص ہے. کس لیے نکلے تھے مدینے سے؟ ارادہ کیا تھا؟ کس لیے نکالا تھا اللہ کے نبی؟ مومن آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر. منافق آئے تھے کہ ان کو مال غنیمت مل جائے. اب سن لو نا، اب مجھے میری بات نہ کاٹو. سر پہلے آپ مطالعہ کریں. نکلے ہی ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے تھے. اللہ کے نبی نے جو 313 صحابہ تھے، نہیں وہاں پہ دو تھے نا. ایک دیکھیں وہاں پہ 2 چیزیں. ایک ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، وہ دوسری جگہ پہ تھی. ایک ابو سفیان نے جب سنا کہ مسلمان میرے قافلے پہ شاید اس پہ قبضہ کریں تو وہ لشکر لے کے آئے مکے سے. ان کو روکنے کے لیے نکلے تھے. جو منافق پلیز منافق تھے، وہ مال غنیمت صرف کہتے تھے جنگ نہ ہو، لشکر کے ہم سامنا نہ کریں، ہم مال غنیمت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے نا. جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی ہوگا. جو منافق تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں، جو پیغمبر سے جدال کرے حق ظاہر ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، وہ مومن یا منافق ہے؟ کیا جدال کیا انہوں نے؟ ابھی بتاتے ہیں. جو بھی جدال کیا نا، میں بتاتا ہوں جدال کس نے کیا ہے. سفیان کے لشکر کو روکا جائے. میں تمہیں دسنا شیخ صاحب میں تمہیں دسنا جدال کس نے کیا. صحیح مسلم. اس میں آپ بتائیں مجھے. نہیں پہلے اس بات کو کلیئر کریں. آپ کہہ رہے تھے قرآن میں لکھا ہے کہ بدری جو مجرم ہے. بدری مجرم والی آیت کون سی ہے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو نہیں ملی ادھر سے. یہ آیات شیخ صاحب آپ مانتے ہیں یہ آیت بدر میں نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور اس میں بات سنیں، اور اس میں جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی ہے. اللہ نے مومن کہہ کر ان کو پکارا صحابہ کرام کو، کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو ابو سفیان کا لشکر روکا جائے. وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کی کیفیت بیان کیا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے. اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں. میں پڑھ چکا ہوں، تو تم کی ترجمہ کر رہا ہوں، میری باری ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس میں بدری مجرم والی کو مجھے آیت بتائیں کون سی ہے. دیکھو بھائی میں بتا، یہ آیات بدر میں اللہ تو اس کی عزت اور اکرام کر رہا ہے. ایک منٹ، آپ مانتے ہیں کہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے؟ میں ثابت کروں کہ بدر میں نازل ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے، کہہ رہا ہوں بدر کی آیت ہے. یہ بدر کی آیت ہے، پھر وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے، آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے کہ یہ لوگ آپ سے جگڑ پڑتے ہیں، اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے. اللہ تو ان کو مومن کہہ رہا ہے.
اچھا میں مومن کا بتا دیتا ہوں بھائی. چلیں بھائی, ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا کہ اللہ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, مومنین کے ایک فریق کراہت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے مومن کہا. اب دیکھو ادھر, آپ دیکھیں, آپ سلفی ہیں, سلفی ہیں نا. نہیں تو اہل واپس حدیث آ گئے تھے صاحب اکرم, نہیں واپس آ گئے تھے صاحب آپ سلفی اہل حدیث ہے نا. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, یہ روافظ کی ہے, یہ ماتریدہ اشریہ کی کتاب ہے, کتاب الایمان شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے المکتب الاسلامی چھپی ہے 1996 میں. ادھر دیکھو, فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا, اگر قرآن مجید میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں آ جائے, یدخل فیہ, اس خطاب میں داخل ہوتا ہے, فإن الخطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وإن کان منافقا فی الباطن يدخل فی الظاہر. اس خطاب میں ایسے لوگ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں, ایسے لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مؤمن ہوتا ہے, باطن میں منافق ہوتے ہیں. یہ قرآن نے جب بولا ہے فریقا من المؤمنون, مومنین ایسے ہیں جن کو جہاد پسند نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑتے ہیں حق ظاہر ہونے کے بعد, اور جیسے کہ آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں صرف ان کو مال غنیمت ملے. قرآن نے ان کو مومن بولا, تو اس کو سب کو پتہ ہے کہ مومن زبانی لحاظ سے اگر کوئی زبان میں بھی مومن بولے, قرآن نے اس کو مومن بولا ہے, اس میں منافق بھی داخل ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب مجھے پڑھنے دو. اچھا یہ پڑھے میں نے تو آپ کو بڑا اچھا ٹائم دیا ہے, اور ٹائم دوں گا. اب پڑھنے دو نا. اب دیکھو قرآن کی روح سے کیا ثابت ہوا کہ جو منافق تھے بدر میں, جو مال غنیمت لینے آئے تھے, آئے ہائے ہائے شیخ پھنس گیا تو, مال غنیمت لینے آئے تھے. اپنے فون کو نہ ہلاؤ, اپنے فون کو ایک جگہ رکھیں شیخ صاحب, لوگوں کو دقت ہوتی ہے نا. ہاں ایک جگہ رکھ دو. ایک جگہ جو لوگ مال غنیمت لینے آئے تھے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب بات کرنے دیں گے شیخ صاحب, جو لوگ مال غنیمت لینے آئے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے, ان کو پرواہی نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ظاہر ہونے کے بعد جھگڑا کرنا, یہ مومن کی علامت ہے. ٹھیک ہے کیا؟ وہ کون تھے بھائی؟ نبی سے سوال نہیں کرتے تھے صاحب. یہ اب میں بتاتا ہوں, یہ صحیح مسلم ہے. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے, اس میں گڑبڑ کیا. یہ حدیث ہے غزوہ بدر, اس کا آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ بھی ترجمہ غلط ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا, حین بلغ اقبال ابی سفیان, جب پتہ چلا کہ ابو سفیان لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, خالف, جب مشورہ کیا, فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ, آپ نے غلط ترجمہ کیا کہ ابو بکر نے جہاد کے موافقت میں بات کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. آپ نے غلط ترجمہ کیا. اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اس نے موافقت میں بات کی ہے, اس میں یہ کہ ابو بکر نے الفاظ بولے ہیں, تکلم کیا ہے, بات کی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. کیا بات کی انہوں نے؟ جو بھی کیا غلط کیا نا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سے منہ پھیرتے نہیں ہیں. اب اجازت دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. وہ لکھا ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں, میں وہ بھی سنا دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ ابو بکر, قرآن نے کیا کہا کہ بدر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد. مسلم سے پتہ چلا کہ وہ کون تھا, کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرے سسر کی باری آئی ہے, سسر نمبر 2, تکلم عمر فاعرض عنہ, عمر نے بھی بات کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں اس نے صحیح بات کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے صحیح مشورہ دیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے, انہوں نے منہ پھیر دیا. اچھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے کہ منہ پھیر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے منہ پھیرتا ہے؟ کس سے منہ پھیرتا ہے؟ منہ پھیر دینا پہلی بات ہے کہ یہ ادب نہیں ہے. منہ پھیر دینا, اعراض کرنا, یہ توہین ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس لفظ اعراض کیا؟ منہ پھیر دیا. بھائی خاموش ایک منٹ, تو آپ نے خود ترجمہ کیا تھا کہ منہ پھیر دیا, آپ نے خود ترجمہ پڑھا تھا منہ پھیر دیا. یہ منہ اعراض کرنا, میں نے آپ سے پوچھا تھا اعراض کا کیا مطلب ہے, آپ نے خود کہا تھا کہ منہ پھیر دیا. منہ پھیر دینا یہ توہین ہے. کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, منہ پھیر دیں. آپ ریکارڈنگ چیک کریں, میں نے نہیں کہا منہ پھیرا. اعراض کا لفظ ہے نا, اعراض کا لفظ تو ہے نا. اعراض کیا. چلیں, یہ نہیں مانتا میں. اعراض کس سے ہوتی ہے؟ حدیث مکمل کریں آپ, حدیث مکمل کریں. وہ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیروکار ہیں. نہیں, آپ یہ حدیث مکمل کریں جو پڑھ رہے ہیں. آپ, مجھے مزید ضرورت نہیں, آپ, میرے پاس ٹائم کم ہے بھائی, تو آپ مجھے بات کرنے بھی مکمل کریں, آپ کو پتہ چلے گا آگے کہ بات کیا ہے, اللہ کے نبی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے.
آپ بتا دینا, آپ صفائی پیش کر دینا, آپ اپنے ٹائم میں صفائی پیش کر دینا. ریش والے تو پہلے ہی ساتھ تھے, اللہ کے نبی تو انصار آپ سے نے یہ پوچھنا حدیث چاہ رہے تھے کامل کہ پڑھی ہے نا, تمہارا کیا معاملہ ہے, آپ نے حدیث کامل پڑھی اور ہے نا. انصار نے اتنا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو انصار بات ہی کوئی نہیں. اس کا کریڈٹ ابو بکر کو نہیں جاتا, عمر کو نہیں جاتا بھائی, انصار کو چھوڑے. کس کو جاتا ہے, کس کو جاتا ہے؟ ابو انصار بکر کو جہاد جاتا میں ہے, شامل نہیں ہوئے جس نے صحیح مشورہ دیا نا, واپس. جس نے صحیح بات کی وہ کریڈٹ اسی کو جاتا ہے نا, ابو بکر عمر کو تو نہیں ابو جاتا نا. بکر و عمر ابو بکر و عمر واپس آ گئے تھے, جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے پھر. میں نہیں کہتا کہ واپس آئے تھے, اب سن لو نا بھائی, میں نے کہا واپس آئے تھے. بس میں نے یہی ثابت کرنا ہے کہ وہ جنگ میں بدر نے میں شامل ہوئے کہا تھے, کہ کوئی میں شک یہ نہیں ہے. ثابت کر رہا ہوں کہ منافق بھی بدر میں آئے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں. کون سا دیکھو منافق ہے آپ بتائیں نا, کون ابھی میں بتاتا ہوں نا, ابھی بتاتا ہوں, پلیز سن لو نا بھائی. بتائیں آپ. یہ مان لیا اس شخص نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا, کہتا ہے اعراض کا مطلب, اس نے پہلے خود ترجمہ کیا کہ منہ پھیر دیا, اب کہتا ہے منہ پھیرنا مطلب نہیں نہیں میں نے ہوتا. نہیں کیا, آپ ریکارڈنگ چیک کریں. اچھا میں نے چلیں جی, چلیں, آپ نے نہیں بولا. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کا یہ ہے کہ آپ بات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بات چھوڑیں, میں کسی اور سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو اعراض یہ ہے اعراض کہ کا یہ جب مطلب سعد ہے, بن معاذ کھڑے ہوئے, انہوں نے اعراض کہا کا کیا کہ مطلب اے ہے, اللہ کے نبی, اعراض کا کیا مطلب ہے, اعراض کا کسی بات کو کہنا کہ چھوڑ دو اس کو. کسی بات کو جو بھی ہے. قریش تو پہلے چلیں جی, ساتھ تھے. یہ جو ہے نا, اب ابو بکر عمر سے اعراض ہوا ہے نا, یہ اب اعراض کا اس کا لغت ہی چینج کر رہا, کوئی بات نہیں, جو اس میں بھی ہے, کون سی, اس میں بری کون سی بات ہے, جو بھی ہے, جو بھی, اب دیکھ لو, یہ اس میں وہ بری نبی بات صلی اللہ کون علیہ سی وسلم قرآن کے پیروکار تھے, قرآن کو مانتے تھے ہمارے ہے؟ نبی صلی اللہ قرآن علیہ کے وسلم, یا نہیں پیروکار مانتے تھے؟ مانتے تھے نا. قرآن کے بالکل حق مانتے تھے, ہر لازمی حکم کو مانتے مانتے تھے, قرآن کے ہر حکم کو مانتے جی تھے. وہ ہر حکم کو. جی جی دیکھو یہ قرآن میں ان پر حکم ہے, وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, کن سے اعراض کہتے ہیں, اعراض کے بات چھوڑ دو, جو اعراض کا مطلب بات چھوڑ دو نہیں ہے, اعراض کا مطلب منہ پھیر دینا, جو بھی مطلب ہے, اعراض مشرک سے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک حکم, ایک حکم. کہ آپ دوسرا, نے یہ کیسے اب ہوتا سن تھا لو, مشرک سے کیا, اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ مومن ہے, ہاں, اب یا سن لو نا, مومن سے ابھی آیات اعراض نہیں ہو ختم نہیں ہوئے, سکتا. آیات ختم نہیں ہوئے, ابھی آیات ختم نہیں ہوئے. آپ نے وہ حدیث مکمل نہیں کی, حدیث اب سن مکمل لو, کرتے تو آپ کو پتہ چلتا اب کہ سن لو بھائی, یہ آیا ہے منافقین کے لیے اور یہودیوں کے لیے. کون یا سی ایھا آیت ہے الذین یہ؟ آمنوا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی صورت کی آیت ہے یہ؟ یہ سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 41 ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مائدہ 41. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے لوگ ہیں جو کفر, بہت جلدی کفر کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم, یہ زبان میں کہتے ہیں کہ مومن ہیں, دل میں یہ کافر ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ غصہ نہ کریں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ, اور جو یہودی ہیں وہ بھی ایسے جھوٹے فراڈی ان میں بہت ہیں, ان لوگوں کی آپ پرواہ نہ کریں. پھر اگلے صفحے میں جاتے ہیں, سماعون للکذب اکالون للسحت, جھوٹ یہ بولتے ہیں, جھوٹ یہ سناتے ہیں, یہ حرام یہ کہتے ہیں. پھر فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ, اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں کہ کوئی کام ہے آپ سے, تو ان کا آپ کام ان کے درمیان فیصلہ کریں. او اعرض عنہم, یا ان سے منہ پھیر دیں, اعراض کر, یہ کہتے ہیں اعراض کا مطلب منہ پھیرنا نہیں ہے, چل اعراض کر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, اگر آپ ان سے منہ پھیر دیں تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا, یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ انعام میں, کہ یا تو یہ کن پر نازل پہلے ہوئی جو ہے؟ پہلی جو میں نے آیت پڑھی, مشرک سے منہ یہ پھیری آیت جاتی ہے. کن پر نازل ہوئی ہے سر, یہ آیت کن پر نازل ہوئی ہے؟ منافق اور یہود. دوسری جو آیت ہے کس میں نے لیے؟ پڑھی ہے, یہ منافق اور یہود سے منہ پھیری جاتی ہے. یہ خیر, یہود کا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تفسیر ہے عبدالسلام سن مکی لیں, صاحب. مسلم, لکھتے ہیں کہ تفسیر صحیح کو چھوڑیں, مسلم کے اندر تفسیر ہے. کو چھوڑیں, تفسیر کو چھوڑیں, آپ ایک جواب منٹ, دے دینا. اس آیت کی تفسیر تو دیکھیں نا, یہ کن پر نازل ہوئی ہے. یہ لکھا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا, ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں, کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں. اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی, اور اگر انہوں نے سنگ سار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے. چنانچہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے, اور جنگ بدر والی, آپ ان کو کیسے ملا رہے ہیں دونوں کو؟ ان دونوں کو ایسے ملا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ابو بکر سے منہ پھیر دی, اعراض کیا, عمر سے بھی اعراض کیا, منہ پھیر دی آپ نہیں مانتے, اعراض کیا, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, وہ قرآن کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں, وہ وہیں پہ اعراض کرتے ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا اعراض کرنی ہے. اللہ نے کس سے کہا اعراض کرو, فرمائے مشرک سے اعراض کرو, منافق سے اعراض کرو, یہود سے اعراض کرو. کہاں پہ لکھا ہے مسلمان سے اعراض کرو, مومن سے اعراض کرو؟ یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, سورہ نساء, سورہ انفال کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے خود ان کو مومن کہا ہے.
ابھی میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا الفاظ آیا پڑھی ہے بھائی، مومن کا ان کو او بھائی پڑھے آپ شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ مومن کا لفظ قرآن میں منافق کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، زبانی لحاظ سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ایمان والے کے لیے نہیں ذکر کیا جاتا، وہ بھی کیا جاتا ہے لیکن منافق کو بھی قرآن میں ظاہری لحاظ پر دیکھا واپس جا رہا ہے۔ ایک چیز کا میں جواب دے چکا ہوں، پلیز بات کو جن لوگوں سمجھ چکے ہیں نا، کے اندر اللہ ایک منٹ ہے، یہ مومن کا لفظ واضح کر لیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، لا یومن، وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کون؟ جو تیری بات کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلیم فلا نہ کرے، وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صحیح ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو اللہ کے نبی کی بات بالکل تسلیم نہ کرے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے مسلمان کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بے ایمان تو اس کو کہا گیا ہے۔ او بھائی آپ اتنے بھائی اتنے کر رہے ہیں، مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آمن الرسول، جو رسول پر ایمان لاتا ہے، تو جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تو شیخ جو اللہ الاسلام پر ایمان لاتا ہے۔ دیکھو ایک وہ ہے واقعی مومن وہ ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک وہ ہے جو ظاہری لحاظ میں منافق ہے، ظاہری لحاظ میں مومن ہے، باطن میں منافق ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں یہ دیکھو بھائی، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ دیکھو یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، آپ کی طرف آئیں تو بہتر ہے، تو اجازت ہی نہیں دے رہا نا، تو آپ نے سوال کیا، سن لو نا، موضوع کی طرف آ جائیں۔ یہ آپ نے یہ موضوع چڑھا، یہ میں نے ایک دفعہ دکھا چکا ہوں، دیکھو یہ کہتا ہے ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا کی جو خطاب ہے اس میں يدخل فيه من اظہر الایمان وان كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاہر، اس میں وہ شخص بھی داخل ہو جاتا ہے جو باطن میں منافق ہے، ظاہر میں مومن ہے، ظاہری اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو مومن کہا گیا ہے قرآن میں۔ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے اہل سنت کے درمیان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے نظائر اس جیسے دوسرے عبارات منافق کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو میں مزید آپ کو حوالے دکھاؤں، نہیں مجھے بات کرنے دو، ایک سوال کا جواب لے لو۔ بات کریں، منافق کی تعریف اب بیان کیا ہے، جو ظاہری ایمان ہو اور اندر سے وہ کافر ہو، وہ منافق، اس کو قرآن میں اس منافق کو مومن کہا گیا قرآن میں ظاہری لحاظ سے۔ یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابن ابی زمنی ملاحظہ کریں، یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں پہ فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ تفسیر الحسن، حسن بصری نے فرمایا ان الناس من المنافقین كانوا يأتون النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيرفعون اصواتهم فوق صوته يريدون بذلك اذاه والاستخفاف به فنسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاهر۔ منافق آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اذیت کے لیے، آواز بلند کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے اذیت کرنے کے لیے۔ قرآن نے ان کو مومن بولا ہے کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، لسان میں ظاہر مومن تھے۔ تو سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ قرآن اب نہ کہ سورہ انفال میں ان کو مومن بولا ہے، سورہ انفال میں ساتھ بھی یہ بولا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے، کیا میں کیوں لے کے جا رہے ہو جہاد کی طرف لے کے جا رہے ہو، ہمیں مال غنیمت چاہیے، ہمیں جہاد کرنے کی کیا ہے، جیسے آپ ان کو موت کی طرف، یہ سب منافقین کے صفات ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے آپ؟ اچھا اب آتے ہیں اعراض کی طرف، دیکھیں قرآن نے کیا بولا، قرآن نے کہا کہ جو لوگ بدر میں آئے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا ہے، مجادلہ کیا ہے، اور جن کے دل میں یہ محبت تھی کہ مال غنیمت مل جائے، جہاد نہ ہو، اور جو ایسے کفار سے ڈرتے تھے جیسے آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو سورہ انفال کی آیات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے اعراض کیا ہے؟ ہاں جب بات ہوئی ہے مجادلہ کس سے ہوا؟ ابو بکر عمر سے، اور میں نے دکھا دیا کہ مشرک سے، منافق سے، یہود سے اعراض کیا جاتا ہے، مسلم سے اعراض نہیں کیا جاتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ دیکھو سورہ نساء کی آیت ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اچھا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ان کے دل میں کیا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، ادھر دیکھو شیخ صاحب، کہ ابو بکر عمر بدر میں آئے تھے، قرآن نے گواہی دی کہ بدر میں منافق بھی آتے ہیں،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض سے پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے کبھی اعراض نہیں فرماتا، کیونکہ مومن کی بحرمتی ہے، اللہ کا حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھو کہ مومن کی آپ نے احترام کرنی ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 215 میں فرمایا کہ آپ مومنین کا احترام کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مومن کا احترام واجب ہے، کافر مشرک منافق اس سے اعراض کا حکم دیا، کس سے اعراض کیا؟ ابو بکر عمر سے اعراض کیا، ٹھیک ہے نا۔ پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر نے، جس نے قرآن میں کہا کہ سورہ بدر میں بعض صحابی تھے نا، قرآن نے فرمایا کہ وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے، آئے ہائے ہائے مجادلہ کر رہے تھے حق ظاہر ہونے کے بعد، وہ مشرکین سے ڈرتے تھے، مال لینے کے لیے آئے تھے، وہ کون تھے؟ مسلم کے جس حدیث کو اس نے خود چہرا ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ ابو بکر عمر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پاس کوئی رد ہے تو میں آپ کو دکھاؤں۔ اب اس شخص کے پاس جی میں بتاتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے کوئی بتائیں، رد جنگ نہیں بدر تھا۔ کے بعد تو اللہ کے نبی مشورہ کرو، میری بات بھی سنیں نا، جنگ بدر کے بعد تو اللہ کے نبی مشورہ کریں ابو بکر و عمر سے ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ابھی میں بتاتا ہوں، میں اس کو بھی بتاتا ہوں، آپ اس کا تو جواب منہ پھیر دیا، اب تو اللہ کے نبی تو مشورہ کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں اس کا جواب بھی ہے میرے کو، اس کا جواب بھی جواب سن۔ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جنگ بدر میں کیا ہوا جی؟ انہوں نے ثابت کرنا تھا عمر کی جہاد دکھایا انہوں نے، جہاد تو نہیں دکھایا اس نے کہ تلوار مارا پتھر مارا کچھ کیا ہو، کچھ بھی نہیں دکھایا۔ میں اس کا دکھاتا ہوں کہ میں دکھاتا ہوں ان کی کتابوں سے کہ وہ بھاگ گیا تھا بدر میں چھپ گیا تھا عمر۔ میری بات ہے، حضرت عمر بن خطاب کے سگے ماموں تھے عاص بن حشام، اس کو قتل کیا تھا حضرت عمر فاروق۔ ابھی وہی دکھا، ابھی میں کھانا یہ کتاب ہے الروض العنف فی تفسیر سیرت النبویہ لابن ہشام۔ ہاں یہ کس کی؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، یہ جزء ثالث ہے، دار الکتب العلمیہ میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہاں پہ ملاحظہ کریں، آپ کو لے کے جاتے ہیں صفحہ نمبر، یہاں پر ہے صفحہ نمبر 170، صفحہ نمبر 170 ہے۔ من بنی مخزوم میں سے کون سے لوگ مارے گئے تھے؟ بنی مخزوم میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ذکر ہے العاص ابن ہشام ابن المغیرہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے اس کو مارا ہے۔ ادھر دیکھو عمر کا اپنا قول ہے، ان عمر قال، عمر نے کہا رأیت یبحث التراب کأنہ ثور، میں نے دیکھا یہ کفار کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بڑا بہادر آدمی ہے۔ یبحث التراب کأنہ ثور، جیسا بیل ہے نا، بیل اگر مست ہو جائے، اور شیخ صاحب آپ پنجاب میں رہتے ہیں نا، آپ کے ہم بیل وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی مست دیکھا ہے بیل کو جب بالکل ایکسائٹڈ ہائپر ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی خطرناک ہوتا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کو کما کریں۔ جو نر بھینس ہے، نر جو بیل ہے نا، اگر وہ ایک دفعہ اس کو غصہ آ جائے اور وہ دوڑنے لگے تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے شخص کو دیکھا، اس کفار کے سردار کو میں نے دیکھا کہ یہ ایسا جیسا ایک بیل ہے، بیل کی طرح یہ ہر طرف جاتا ہے، زمین سے مٹی اڑاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اتنا جنگ کرتا ہے نا، اس کی یہ مٹی اڑاتا ہے۔ فصددت عنہ، تو میں اس سے چپ گیا جی۔ وحمل له علی علیہ السلام فقتلہ، مشکل کشا اسلام کے سردار، اسلام کے جہاد اس کو کہتے ہیں۔ آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ فصددت عنہ، میں اس سے کسک کے چلا گیا، پیچھے چلا گیا کہ مجھے مار دے گا۔ اے بدر میں چھپنے والے کو اور بدر کے فاتح کو برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ فحمل له علی علیہ السلام فقتلہ، امام علی علیہ السلام تشریف لائے، کہا یہ بیل بنا ہوا، یہ مٹی اڑا رہا ہے، ہر طرف حملہ کر رہا ہے۔ اس پہ حملہ کیا، اس کو جہنم واصل فرمایا۔ مزید دیکھو، یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ امتاع الاسماع بما للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ من الاحوال والاموال والحفظۃ والمتاع، مقریزی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 110 میں، صفحہ نمبر 110 جناب، یہاں پہ بھی لکھا وقتل علی علیہ السلام العاص بن سعید، عاص بن سعید کو بھی علی علیہ السلام نے قتل فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے خلیفے بھاگ گئے تھے، تشریف لے کے گئے تھے۔ ایک اور مسئلہ کہ کہتے ہیں انہوں نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ کون سی آپ نے آیت یا حدیث بیان کیا جہاں بدر میں کوئی صحابی بھاگا؟
وہ ابھی عمر صاحب کو کون سی دکھایا آیت نا، پیش کی آپ نے یا کون سی حدیث پیش کی آپ نے؟ ابھی دکھایا بدر میں سے کون سا صحابی بھاگے تھے؟ سرے جی وہ خود عمر بھاگ گیا تھا، خود کہتا ہے فصدت عن، میں نے دیکھا کہ وہ بڑا بتائیں بہادر ہے، بتائیں آپ میں اس سے چھپ گیا. کون سی حدیث ہے؟ کس سے چھپ گئے؟ ابھی پڑھ کے سنا، دوبارہ سنا دوں، دوبارہ سنا دوں. آپ گئے کہ جنگ بدر سے بھاگے ہیں وہ؟ ابھی دکھایا، دوبارہ سنا دوں. او بھائی ہاں سنائیں، اسکرین پہ آپ دکھایا، سنائیں، آپ ترجمہ بھی جنگ کیا بدر ہے. سے کہاں بھاگے ہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہاں بھاگے ہیں جنگ بدر سے؟ اور بھائی ابھی دکھایا، وہ دکھائیں آپ نے. منافق مشرکین کے سردار سے چھپ گیا تھا میدان جنگ میں، فصدت عن، میں اس سے جان بچا کے پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے نا. اب دوبارہ پڑھوں، دوبارہ یہ پڑھ کے کتاب سناؤں. ہے الرحیق المختوم. ایک منٹ اب ابھی چھوڑو میری ادھر ہے بات. یہ مختوم کا، یہ میں نے ابھی اچھا دوبارہ پڑھوں. اچھا میں آپ پڑھیں، آپ بتائیں اچھا جنگ بدر سے کہاں بھاگے ہیں وہ؟ پڑھیں اچھا آپ. اچھا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں جی، مزید جی وسنا بتائیں. دسنا. کہتا ہے اس نے جہاد اچھا تو اس نے ثابت ہی نہیں کیا نا. ہم اب موضوع کی طرف، ایک منٹ سر، ہاں ہم موضوع کی جہاد طرف تو ابھی آتے ہیں. تک ہم نے دکھایا، میں میں نے نے تو آیت دکھا پیش دیا. کی تھی ایک منٹ ہے جی. کہیں بھی نہیں ہے، جنگ بدر سے کوئی صحابی نہیں تھا بھاگا، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا. او اللہ رب بھائی العالمین فرماتے صاحب ہیں میں نہیں الذین کہتا کہ میں، آمنوا او بھائی حاجر. بات سنیں، بات سنیں، میں نے جو آیت پیش کی تھی اس کی طرف آپ نہیں آ رہے نا. الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیلہ. ہمارا تو موضوع ہے ہی نہیں کہ وہ جنگ سے کون بھاگا کون نہیں بھاگا. ہمارا موضوع حسین یہ ہے حسین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حیدر بات سنیں آپ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ حیدر ایمان لائے. حیدر 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 حیدر. یہ دیکھو ہم تو روض اس العنف، بات کے انکاری نہیں کہ الروض العنف سیدنا، سیرہ ابن ہشام بات سنیں، کی بات شرح سنیں، صفحہ نمبر 170. بات سنیں. ہم تو اس بات سے انکاری نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے قتال نہیں کیا اس جنگ کے اندر. حضرت علی علیہ نہیں السلام نے بھی قتال کیا. او اچھا بھائی شیخ ہمارا صاحب، موضوع دیکھیں نا. ایک منٹ اور میری بات بھی حیدر سنیے، اتنی حیدر. دیر آپ کی بات سنیے نا. حیدر قرار ہماری شان ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، حاجروا پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعظم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بلند درجوں پر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی لائے. انہوں نے تمام غزوات میں جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، بات سنیں، جس غزوہ تبوک میں حضرت علی شامل نہیں ہوئے تھے اس میں بھی حضرت عمر فاروق ابو بکر شامل ہوئے. سارے غزوات میں وہ شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کیا. غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس وہ کے بعد پہلے انہوں نے، بال کے ساتھ جہاد. بات سنیں سر، اس کے بعد انہوں نے وہ جب یہ فرار پوری کی بات زندگی جو مجھے تھی، روایت پڑھنے دو یار، یہ دیکھو میں دوبارہ دکھا اب دیتا میرا ہوں، اس رب کا آپ فرماتا ہے ترجمہ وہ کرنا. اللہ کے ہاں بلند درجوں پر تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ بات سنیں نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا جو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد جو سیدہ عائشہ علیہ السلام کا حجرہ تھا ادھر میری جسد کو رکھیں، میرے جسم کو رکھیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر اس کے اندر دفن کرنا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3685. اور عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر فاروق کے جنازے کے قریب کھڑے تھے تو میرے کندھے پر اور کسی نے بھائی آپ ہاتھ دفعہ رکھا. اس کی جنازے سے تو کیا بات کام سنیں، ہے؟ ابھی اور اس کی بدر میں میری جہاد میں بات ہو رہی ہے، اس کی جنازے کا کیا تعلق ہے؟ بات سنیں، بات سنیں، میں فضیلت جنازے بیان کی کر رہا ہوں کہانی سیدنا عمر سنانے پر. لگا بھائی، اتنا یہ اچھا بیچارہ جی، بھائی یار چھوڑ میرے یار. کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھائی ہم اب جھوٹی حدیث کو سیدنا نہیں علی مانتے رضی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب بات تو سنیں. سیدنا علی رضی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں. یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر علی کہے کہ میرے اعمال اس کے مطابق ہو جائے. اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. شراب بنانے کا اور طریقہ بتاتا تھا. میرے یہ یقین آپ اس کو بنا یقین پر آتا ہے تھا. لوگوں بات تو سنیں نا، میں نے کہ آپ امام کو علی علیہ السلام کہتے بڑی ہیں تسلی ایک سے خلیفہ بات سنیے. دنیا سے گیا ہے جو بات ممبر پہ اس سنیں، کو کیا مسئلے مسائل نہیں آتے تو وہ شراب برداشت بنانے کے کریں، طریقے ممبر سے بیان کرتا تھا. امام علی علیہ ان کی السلام شان کہتے ہیں کو کہ برداشت کریں. کاش میرے اس کے نام اعمال میرے ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی عقل آتا ہے اس پہ؟ ان کے اعمال اب جیسے میرے اعمال ہو جائیں میں اللہ سے او جا ملوں. بھائی اور فرماتے دیکھو بھائی آپ بات خلط کر رہے ہیں نا، حدیث پوری کریں، جہاد پہ حدیث بات ہو پوری رہی ہے، کریں، بدر پہ بات ہو حدیث رہی ہے، پوری آپ کریں. کہاں چلے گئے؟ صحیح تو ہے، میں نا بدر پر آئیں گے، بدر پر آئیں گے، میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں. اچھا فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ پھر اللہ ٹھیک ہے بھائی، تعالیٰ آپ مناظرہ اپنے ہار گئے دونوں ہیں بھائی، آپ ساتھیوں کے مناظرہ ساتھ نہیں رکھے کرنا گا. چاہتے ہیں نا. آپ اس کے جی تدفین پہ گئے ہیں نا، کوئی شاید حدیث تو کوٹ نہیں کر رہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں جی بھائی آپ صاحب، بات ہی دیکھیں نہیں یہ سنی. بدر میں یہ میں نے آپ دیکھو کی اتنی باتیں روض سنی ہیں، العنف آپ دیکھو نے شیخ صاحب. موضوع سے ہٹ کر
اب بات سنیں، آپ نے موضوع سے ہٹ کر ساری باتیں کی ہیں، میں نے آپ کی باتیں آسانی سے باتیں سنی ہے ساری، آپ تو ایک حدیث نہیں برداشت میں کر نے رہے ہماری، آپ اس جنازے کے حدیث کو بیان وہ کوئی ابھی تو شی ان کی حدیث بیان سیرت کر رہا ہے ساری آپ؟ باقی ہے۔ میں نے جنگ بدر کی بیان کیا، وہ جنگ بدر میں بھی شامل تھے، جنگ عہد میں شامل تھے، جنگ احزاب میں شامل تھے، جنگ خیبر جنگ میں شامل تھے، بدر میں چھپ گئے تھے نا، وہ میں دکھایا، وہی تمام دکھا رہا ہوں۔ چھپنے، ہمارا موضوع چھپنے کا نہیں ہے، ہمارا موضوع شیخ یہ ہے صاحب دیکھو کہ انہوں نے جہاد کیا ہے اور ہجرت کی ہے، تو ہمارا دکھاؤ موضوع نا تو جہاد۔ چھپنے کا ہے ہی نہیں، جہاد دکھایا نا، جنگ عہد بدر کا دکھایا، آپ نے شامل ہوئے، اب جنگ عہد پر آتے ہیں، جنگ شیخ عہد صاحب میں جب حضرت عمر قرآن کہہ رہا ہے فاروق، نا، بات سنیں، جنگ عہد میں بھی حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے، جنگ احزاب میں بھی شامل تھے، جنگ خیبر میں بھی شامل تھے، اس میں بھی بھاگ جنگ دیتا ہے، تبوک میں بھی شامل تھے، فتح مکہ احزاب میں میں بھی بھی شامل تھے۔ ایک جگہ جہاد دکھاؤ، جگہ جہاد دکھاؤ نا، تلوار جہاد مارو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے وہ جہاد نہیں شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے، ہے؟ جی پتہ ہے کہ منافق بھی، ابھی قرآن کے میں نے آیت پڑھی ہے کہ دیکھیں سب سے کون جو سی یاد میں؟ شاندار ہے نا صحابہ کا آپ تو ابھی کردار۔ تک ثابت نہیں کر سکے، آپ کہہ رہے تھے مکے سے منافق جو تھے وہ ہجرت کیا ہے، کوئی ایک منافق بتا دے جس نے مکے سے ہجرت کیا، آپ تو وہ بھی ثابت نہیں کر ابو سکے۔ بکر عمر دوسرا میں نے عثمان عبد ثابت کیا الرحمن ابن عوف۔ کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق شامل ہوئے تھے، آپ نے بھی شیخ تسلیم کر صاحب لیا کہ وہ شامل ہوئے تھے۔ اجازت دیں، دیکھیں یہ باتیں، دیکھیں آپ واپس جا رہے ہیں، دیکھیں میں نے قرآن کی آیات سنا دی ہیں کہ میں اللہ تو اپنی تعالیٰ اسی نے، آیت پر ہوں، میں آپ کو اس آیت سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ پلیز آپ اللہ میں دین بات آمنوا کرنے دو نا، وہاجروا وجاہدوا۔ اجازت دیں، اجازت دیں۔ اب آپ نے یہ جو جی باتیں کی اجازت ہے، اب اس کا جواب سن لو، میں اختصار کے جی ساتھ سنائیں۔ اپنی باتوں کو ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں۔ دیکھو قرآن کی آیات میں نے سورہ انفال کی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ منافق آئے تھے جنگ بدر میں حصہ لینے کے لیے، انہوں نے کون رسول سا صلی اللہ منافق تھا؟ علیہ، میں نے پوچھا کون سا منافق، کوئی یہ نام تو بتائیں منافق، کسی منافق۔ ایک دفعہ پھر ان کو سکھا دیتے ہیں بھائی، ایک دفعہ جی سنائیں آپ۔ دیکھ لو، ایک دفعہ پھر دیکھ جی لو یہ کون سے منافق تھے، یہ آپ سن لو بھائی۔ جی یہ دیکھو، یہ انما المؤمنون، دیکھو یہ آیت میں نے پڑھی ہے، کما اخرجک من بیت ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ چلیں غزوہ بدر کے لیے، گھر سے نکل جائیں، جی اور ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایمان والے ایسے تھے جو اس سے وہ کراہت تھی ان کو، اور میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں منافق کو بھی ایمان والا کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری لحاظ سے وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے، تو صرف لفظ مؤمن سے ان کا اصلی ایمان ثابت نہیں ہوتا، اور یہ منافق تھے، یہ جن کو جہاد سے کراہت تھی، وہ منافق تھے، اس کی دلیل یہ ہے، دیکھو یجادلونک فی الحق بعدما تبین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے معاملے میں مجادلہ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، بعدما تبین، حالانکہ حق واضح تھا، اور قرآن کا حکم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے تب کہ یہ آپ کے ہر فیصلے کو، آپ پلیز جنگ بات بدر کرنے پر رہے ہیں نا، آپ جنگ بدر پر رہے ہیں۔ تو یہ آیا جنگ بدر کے لیے نا بھائی، میں کس سے بات کر رہی ہوں، آدمی پاگل ہے بھائی، تو یہ آیا جنگ بدر کے لیے نا، جنہوں نے مجادلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجادلہ کہاں پہ؟ بدر میں کیا نا، بھائی اور اللہ کے نبی سے سوال کر سکتے ہیں صحابہ کرام، کیوں نہیں کر سکتے سوال؟ سوال کر سکتے ہیں لیکن مجادلہ نہیں کر سکتے، حق و ظاہر کیا ہونے کے مجادلہ کیا بعد، کیا؟ دیکھو بھائی پلیز انہوں مجھے نے بات انکار کرنے کیا دو، جہاد سے؟ پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو، ماجے نہ کاٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر جدال کر سکتا ہے، مسلمان جدال نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون جدال کیا حتی صحابہ کرام نے؟ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، یہ سوال نہیں ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، میں نے حدیث آپ نے پیش کی ہے، پہلے سوال کیا انہوں نے مجادلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں کہ انہوں نے سوال کیا، بعد ما تبین، حق واضح ہونے کے باوجود یہ مجادلہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مومن نہیں ہو سکتا، کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، ایسے کہ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کی جان نکل رہی ہے، اتنے خوف زدہ تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوا أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور ان کو تمنا یہ تھی کہ ہمیں مال غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی خواہش تھی، تو ایسے دنیا پرست لوگ قرآن نے پلیز بات نہ، مجھے بات کرنے، مال غنیمت ابھی فرض نہیں ہوئی، ابھی نہیں ملنے کا حکم ہوا مال تو قرآن غنیمت جھوٹ کا، ہے پر، وہ تو جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کی آیت اتری ہے، جنگ بدر کے بعد جنگ مال غنیمت بدر کی سے آیت اتری پہلے، ہے، جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو جنگ رپورٹ بدر ملی سے ہے کہ، پہلے کون سی مال غنیمت کی آیت اتری ہے؟ اب سن لو نا بھائی، یہی آیت جنگ ہوتی ہے نا بدر کے بعد مال غنیمت کی آیت اتری ہے۔ شیخ صاحب سن لو، جنگ بدر سے پہلے
مسلمانوں کو رپورٹ ملی ہے. بدر سے پہلے کون سی مال غنیمت کی آیت اتری ہے؟ تو جواب دے رہا ہوں نا، سن لو نا بھائی، سن لو پلیز. یہ سنائیں آپ. جی جنگ بدر سے مسلمانوں کو رپورٹ ملی ہے کہ ابو سفیان کا مال تجارت آ رہا ہے، ایک بڑا قافلہ، اور دوسری طرف سے ان کو یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی ہاں، تو یہ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جہاد نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے ان کو مال غنیمت مل جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے مال غنیمت مل جائے، کہاں سے ملنا تھا؟ یہ آئے اسی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ آپ کو مال مل جائے جہاد کے بغیر. یہ لوگ آئے بدر کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جو جنگ کے بعد مال ملتا ہے وہ ہاں جی مال غنیمت. میں تو نہیں کہہ رہا بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا کہ مال غنیمت ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ سے پہلے ان کو مال غنیمت ملی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے ان کے ذہن میں تصور تھا نا کہ مال غنیمت ملے گی، اسی لیے یہ لوگ آئے تھے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ابو بکر عمر نے بدر میں شرکت کی ہے اس لیے انہوں نے جہاد کیا، یہ ان کی ایمان جہاد کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ منافق بھی بدر میں آئے تھے. میں نے پہلے ثابت کیا کہ منافقوں نے ہجرت بھی کیا. عبد الرحمن بن عوف اور اس کے ساتھی کون ہے؟ ابو بکر عمر عثمان. عبد الرحمن بن عوف منافق نہیں ہے. کیوں نہیں؟ قرآن نے شہادت دی ہے بخاری کے. رحمان بن کون سی آیت ہے؟ ٹھیک ہے پھر منافق کو اللہ کے نبی نے جنگوں میں شامل کیا ہے. وہ ساتھ لے کر منافق کیوں نہیں آتے؟ منافق جنگوں میں آتے تھے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنگ میں نہیں آیا. انصار کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول احد میں نہیں آیا. عبداللہ ابن ابی ابن احد میں نہیں آیا تھا، لیکن وہ تبوک میں آیا تھا، جنگوں میں آتا تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنگ بدر میں بھی آئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف جنگ بدر میں بھی آئے ہیں. اچھا اب منافق تھا نا، منافق آتے تھے بھائی. بات سنیں. اللہ رب نہیں بھائی، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا، تو آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. بات سنیں ایک منٹ بھائی صاحب، آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، اس طرح نہیں ہوتی نا. آپ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ نے سوال، میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو موقع دیں. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب تو پہلے لے لو. بات چیک کر لیں. ان سے اگر آدھا گھنٹہ بات ہوئی ہے نا، میں نے 5 منٹ بھی بات نہیں کی. میں اچھا یہ مومن پہ بات ہو رہی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن. دیکھیں بھائی، او بھائی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں اس کو جواب نہ دوں؟ چھوٹی سی بات ہے، مومن پر بات ہو رہی ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں مومن منافق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کے اندر، فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرہ. میں اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو بھائی آپ مجھے بتائیں، ابو بکر عمر عثمان کا آپ جہاد کیوں نہیں دکھا سکتے؟ یہ میں نے دکھا رہا ہوں جہاد. وہ اللہ کے ایک جگہ دکھاؤ کہ بھائی انہوں نے تیر مارا ہے نا. دیکھو میں نے بدر میں دکھایا نا کہ یہ چھپ گئے تھے تلوار تیر کے بغیر. شیخ صاحب کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا. اس کو یہ دیکھو، اس کے سگے ماموں، یہ دیکھو الروض العنف چاپ دار کتب العلمیہ، اس میں صفحہ نمبر 170 ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا، صفحہ نمبر 170 پہ چلتے ہیں. اس میں یہ الرحیق المختوم، یہ بھائی سیرت کی وہ کتاب ہے جس کو دنیا میں پہلا نمبر ملا ہے. دیکھو 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 دیکھو، یہ بدر ہے نا، یہ بدر میں قتلہ ہے جو قتل ہوئے ہیں. عمر نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کون ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے مارا. عاصم نے ہشام ابن مغیرہ. اوکے، یہ دیکھو، میں نے شام ابن مغیرہ کی بات ہی نہیں کی. میں نے کب بات کی شام ابن مغیرہ؟ ادھر دیکھو، عاصم نے ہشام رأیت یبحث التراب كأنه ثور. یہ دیکھو ترجمہ آپ صحیح کرو. عمر کہتا ہے میں نے دیکھا. بات ہی نہیں کی نا. او بھائی میں اب اس کا ترجمہ صحیح کرو تم. ادھر دیکھو ترجمہ. میں نے دیکھا کہ وہ اتنا بہادر آدمی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ بیل کی طرح زمین سے غبار اڑا رہا ہے آسمان میں. فصددت عنہ. کون اڑا رہا ہے؟ تو میں اس سے چھپ گیا. نام تو لینا اس کا سر، نام. فصددت عنہ، تو میں اس سے چھپ گیا. وحمل له علی علیہ السلام فقتله. تو مولا حیدر کرار علیہ السلام نے اس پہ حملہ کیا، اس کو قتل کیا. اب مجھے بتاؤ، جو آپ کے اپنی کتاب میں کہ بدر میں چھپ گیا، یہ خود کہہ رہا. میں نہیں کہتا فرار ہوا ہے، میدان سے باہر گیا، کسی پہاڑی میں گیا. میں نہیں کہتا. پلیز بات کرنے دو. سیدنا علی علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ نام لے اس کا. میں نے نام لکھایا. پلیز ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کہہ رہے تھے کہ کون سا فرار ہوا. میں نے نہیں کہتا جیسے یہ احد میں فرار ہوئے تھے نا، جیسے خیبر میں فرار ہوئے تھے عمر صاحب، جیسے حنین میں فرار ہوئے تھے. میں نہیں کہتا یہ میدان چھوڑ کے. ہمارا موضوع نہیں فرار ہوئے. دیکھو آپ بات نہیں کرنے دے رہے نا، ایک جملہ ختم ہونے دو پھر آپ بات کرو. میں نہیں کہہ رہا. آپ موضوع سے
موضوع سے ہٹ کے کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ اوکے بھائی صاحب پلیز آپ مجھے بات کرنا ہے تو موضوع سے ہٹنے جہاد بھی پہ بات ہو رہی ہے. آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کون سا بدر سے کون فرار ہوا تھا یار چھوڑ کے. ہم تو بس حق بات ختم ہے. بیان کر رہے ہیں. آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے بھائی. چپ ایک جملہ ہی نہیں بولنے دے رہے. میں نہیں کہتا کہ یہ کسی پہاڑی میں جا کے گئے تھے, میدان جنگ ہی میں چھپ گئے تھے نا, وہاں پہ زخمی تھے, زخمیوں کے لاشوں میں چھپ گیا ہوگا نا وہ, یا مثلا کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں پہ وہ بیٹھے تھے خیمہ, وہ کسی جگہ پہ چھپ گیا ہوگا نا, وہاں پہ کوئی کڈا تھا کہیں بھی چھپ گیا ہوگا نا. وہ خود کہہ رہا کہ میں نے اس سے اپنی جان بچائی ہے. اب اس کا تم سے ہی ترجمہ کرو. تم نہ ابو بکر کا جہاد دکھا سکتا ہے, نہ عمر کا جہاد دکھا سکتا ہے, نہ عثمان کا جہاد دکھا سکتا, کچھ بھی نہیں جہاد میں نے ثابت کیا صرف, اور اس نے بات صرف بدر پہ کرنی ہے. بدر میں کہتے ہیں یہ آئے ہیں, قرآن کہتا ہے منافقین بھی بدر میں آئے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرنے کے لیے. میں نے دکھایا کہ کس نے جدال کیا, اور میں نے یہاں پہ دکھا دیا کہ عمر صاحب نے بدر میں چھپ گیا تھا, مختفی ہوا تھا. اب تم نہیں کہنا کہ میں نے تجھے بات کرنے نہیں دیا. اب بات کرو تم. ہاں جی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون, اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل ہوئے, اور جنگ جب ختم ہو گئی, تو جہاد جنگ بدر جنگ جب دکھاؤ ختم نا, ہوئی ہے, جنگ دکھاؤ نا, جنگ بدر ہی ہے نا, جہاد دکھاؤ نا پہلے. حضرت صاحب جنگ بدر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں نا. میں نے دیکھا آپ کی باتیں اس سنی, میں آپ منافق میری بھی بھی آئے بات تھے, سنیں نا. منافق بھی آئے تھے. اچھا, جب یہ جنگ ختم ہو گئی, اور جب یہ جنگ ختم ہو گئی, اگر تو منافق مشورہ ہوتے کیا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ منافق ہے. جس طرح عبداللہ بن ابی کو کسی بھی مشاورت میں شامل نہیں کیا اللہ کے نبی نے. اب جنگ بدر کے بعد, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور سورہ انفال کی تفسیر میں بھی لکھا ہے, مسلم کتاب الجہاد میں بھی ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں اس حدیث کے, کہتے ہیں غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے. اگر تو وہ منافق ہوتے تو اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مشاورت کرنے کی. بالکل بالکل. وہ میں آپ کو ایمان والے بتاتا تھے. ہوں, میری بات مکمل ہو, ایسا نہ کریں, میں نے آپ کی بات سنی ہے. یہ اس سے تو جہاد ابو ثابت بکر ہوتی ہے, رضی اللہ عنہ کی اور آپ نے جہاد ثابت کرنی تھی, اللہ آپ کے کہتے ہیں نبی, مشورہ کیا اس سے. ان کا ایمان, ہمارا موضوع ہے عمر فاروق کا ایمان رضی اللہ تعالیٰ کا. یہ آپ نے ہمارے چچا جہاد زاد کی بھائی اور جہاد کے خاندانی طریقے سے کے, ثابت کرنا تھا نا. یہ جہاد ہے. جہاد کے بعد اللہ کے نبی مشاورت کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اچھا جہاد میں تو شامل ہوئے ہیں, وہ تو میں نے ثابت کر دیا پہلے. سو اوکے. میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے. جہاد کے بعد اب مجاہدین سے اللہ کے نبی جو ہے نا مشاورت کر رہے ہیں. اس رقم سے کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو, اور ممکن ہے کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے ہے جو اللہ کے نبی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے. سیدنا عمر فاروق رضی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں, اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول, میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے, بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل کو علی رضی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ ان کی گردن اڑا دیں, اور فلاں جو میرا عزیز ہے اسے میرے حوالے کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں, اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرگنے اور سردار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو اختیار فرمایا اور میری رائے کو نظر انداز کر دیا. پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میں آیا, کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں, تاکہ اگر مجھے بھی رونا آئے تو میں بھی رو پڑوں, وگرنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت بنا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس فیصلے کی مشاورت کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کے فدیے کے لیے چھوڑنے کے فیصلے سلسلے میں مجھے دی تھی. اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک درخت تھا اور اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اللہ رب العالمین نے جو حضرت عمر فاروق رضی کی رائے تھی اس کو قبول کیا. تو حضرت عمر فاروق کی رائے کو اگر اللہ رب العالمین قبول کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والے. جنگ بدر میں ابو بکر و عمر فاروق رضی شامل بھی ہوئے ہیں. انہوں نے عائل بن حشام کو قتل کیا, اس میں سگے ماموں تھے وہ. اور ابو بکر صدیق رضی کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر, وہ اس وقت کافروں میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بابا, جب اس نے اسلام قبول کیا پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہ 2-3 دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبد الرحمن, اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی بھی تم کو نہیں چھوڑتا, کیونکہ تم اس وقت کفر کی طرف تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تلوار کے ساتھ تیروں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے جنگ کے بعد ان دونوں حضرت سے باقاعدہ مشاورت کی ہے, اور حضرت علی رضی کی شان یہ بیان کی ہے
کہ جب ان کا جنازہ تھا نا حضرت عمر فاروق کا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ مرنے کے بعد بھی ان تینوں صحابوں کو اکٹھا کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کو میں نے اکثر فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایمان والے بندے تھے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا تھا، ام کلثوم کا۔ یہ الگ مسئلہ حضرت ہے، یہ عمر الگ مسئلہ ہے، فاروق کا پلیز ایمان، الگ مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی دیکھیں بات آپ کر نے رہا ہوں۔ جہاد پہ بات تو کرنی تھی نا، تمام جہاد پہ غزوات بات میں کرنی تھی نا، رشتہ الگ بات ہے حضرت بھائی، تو صاحب موضوعات کو جہاد دخل نہ جہاد دو کی نا، بات کر رہا ہوں، ہم آپ کی تمام بات کو غزوات میں، موضوع سے باہر نہ نکلو نا۔ نہیں موضوع سے بعد میں، تمام غزوات میں حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اوکے بھائی، جنگ احد میں بھی، جنگ احزاب میں بھی، جنگ خیبر میں بھی، اور جنگ فتح مکہ پر بھی، یار تم لوگوں اور کو جنگ شرم ہی نہیں تبوک پر بھی۔ جی تم لوگوں اتنے بے آپ شرم لوگ جس پر دلائل اچھا اس نے مانگیں گے میں جہاد اس تو دکھایا نہیں جنگ نا، کا اب دلیل کہتا دوں گا۔ ہے دیکھ اب میری بات سنو، بات نہیں کاٹو، اس نے جہاد ثابت کرنی تھی نا، جہاد تو اس سے دکھایا نہیں، جہاد میں نے ان سے کتنا چیلنج دیا کہ ایک دکھاؤ کہ اس نے پتھر مارو، کتاب تمہاری ہے، خلیفہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے نا، تاریخ تم لوگوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے پاس کیوں ایسی حدیث نہیں ہے؟ ہاں کیوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا؟ ابو بکر عمر کا کیوں ایک جگہ پہ نہیں ہے؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشورہ کیا، میں نے دکھایا نا مشورہ کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا، ان کی اپنی کتاب اعراض کی ہے، یہ کہتے ہیں اعراض کا مطلب منہ پیرنا نہیں ہے، تو اعراض کا کیا مطلب ہے پھر؟ جو بھی ہے اعراض مسلمان سے نہیں ہے کی جاتی ہے، قرآن کے میں نے آیات دکھائے، اعراض یا تو یہودی سے یا مشرک سے یا منافق سے، یا وہ شخص جو جس کو قرآن نے جو عارض عن الجاہلین، وہ جاہل بھی منافق ہے، وہ جاہل کا لفظ بھی منافق کے لیے استعمال ہوا قرآن میں، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے اعراض کیا، اور قرآن نے بھی بتایا کہ ان لوگوں نے کہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورے دیے تھے نا، جنگ بدر سے پہلے جدال کر رہے تھے اور وہ منافق تھے، تو وہ بھی پتہ چلا کہ وہ کون تھے۔ اب کہتا ہے نا یہ تو کوئی حدیث نہیں لے کے آیا، اپنی حدیث لے کے آیا کہ جنگ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے مشورہ کیا تھا۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عالم تھے ابو بکر عمر زیادہ عالم تھے؟ ہدایت پہ زیادہ کون تھا؟ اللہ کے نبی زیادہ عالم تھے۔ کس کا عقل زیادہ کامل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر عمر کا؟ جبرائیل کس کے پاس آتا تھا؟ جبرائیل کس کے پاس آتا تھا؟ انبیاء کے پاس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر عمر کے پاس آتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا صبح شام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر کے عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قیاس کرنا ہی غلط ہے، وہ کوئی کافر ہی ہوگا قیاس کرے گا نا۔ مشاورت اور اسی طرح آپ سن لو بھائی نبی کریم صلی اللہ، پلیز سن لو میری، مجھے بات کرنے دو نا، پلیز مجھے بات کرنے دو۔ اور جبرائیل بھی صبح شام اللہ عز و جل کے جانب سے کس کے پاس آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اللہ کا کیا فرمان ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ جو شخص عقل میں پوری جہان سے کامل ہو، علم میں پوری جہان سے کامل ہو، یہ ابو بکر عمر یہ سب بت پرست مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو یہ تو بت پرستی میں مرتے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا نے اسلام دکھائی ہے نا، جبرائیل بھی ان کے پاس آتے تھے، جبرائیل جس کے پاس آتا ہو اللہ رب العزت نے اس کو عرش پہ لے کے گیا، کیا وہ ابو بکر عمر کے مشورے کے محتاج ہے؟ ابو بکر عمر عقل میں ناقص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل میں کامل، ابو بکر عمر علم میں ناقص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم میں سب سے اکمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دیکھی، جبرائیل صبح شام آتا ہے، اور نبی صلی قرآن خود فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع ہی نہیں کرتا۔ تو وہ کبھی ابو بکر عمر کے مشورے کا کبھی نہ محتاج تھے نہ کبھی اتباع کر سکتے تھے، تو کس لیے مشورہ کیا؟ کوئی حدیث تو آپ نے دکھایا نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا، تو اگر آپ کی حدیث مان بھی لیں کہ کس لیے مشورہ کیے تو اس کے میں وجہ بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت دیکھو، سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ لَفَعَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اصحاب میں بڑے منافق موجود ہیں، بڑے منافق ہیں جی، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے چہرے آپ کو دکھا دیں کہ یہ فلان فلان منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ہاں البتہ آپ خود ان کے بولی کے انداز سے آپ سمجھ جاتے ہیں، ان کے بولنے کے انداز سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ منافق ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جانتا، آپ سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی کے مشورے پہ عمل کرتے تھے، نہ کبھی ان کو کسی مشورے کی حاجت تھی۔
وہ کبھی کسی کے وہ ہدایت لے کے آئے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ آپ صرف وہی کے اتباع کریں, دوسروں کے باتوں کا اتباع نہ کریں. تو کس لیے ابو بکر عمر سے اگر مشورہ کیا؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ منافق کون ہے. ان کی باتوں سے پتہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ منافق ہے. اور بدر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عمر صاحب نے کیسے اپنے عدم ایمان کا اظہار کیا. دیکھو بدر میں ایک مزید واقعہ دیکھو. اب مشورے کی بات آئی ہے نا, مشورے کی بات آئی ہے تو دیکھ لو. یہ قرآن مجید کی آیت, یہ مسند احمد ہے. بلکہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں, بخاری دکھا دوں. یہ بخاری ہے, یہ بخاری ہے. بخاری ہے جناب, ملاحظہ کریں. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 3971. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو طلحہ سے کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر 24 ہیرو تھے قریش کے, مشرکین کے, ان کو حکم دے دیا کہ ان کو ایک گڈھے میں ڈال دیں جو بہت ہی وہ گندا گڈھا تھا, کچڑوں کا گڈھا تھا, وہاں پہ ڈال دیں. اور وہاں پہ 3 دن رہے. ٹھیک ہے نا. تیسرے دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخت سفر باندھ دیا بدر سے جانے کے لیے. صحابہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کے اسی گڈھے کے کنارے کھڑے ہو گئے. ان کے ناموں کو پکارنے لگے کہ اے فلان ابن فلان اور اے فلان ابن فلان. کیا آپ لوگ خوش نہ ہوتے ابھی کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرتے؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. ہم نے تو اللہ کے وعدوں کو سچ پایا. کیا آپ لوگوں نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ بدر کے مقام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں. کن سے؟ کفار قریش سے. شیخ صاحب میری طرف دیکھو, توجہ چاہتا ہوں آپ کا. عمر نے کہا کہ ما تکلم من اجساد الا ارواح لها. آپ مردوں سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آیا اس کی طرح وہ کہتے ہیں نا مردے سنتے نہیں ہیں. یہ تو سنتے نہیں ہیں, ان سے کیوں بات کرتے ہو؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کرے وہ مسلمان ہے, کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو, والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تو ان سے بہتر میری بات کو نہیں سمجھتا. جو شخص بدر کے مقام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کا لاشا اس سے بہتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشورے کے محتاج ہیں. وہی ایک منٹ وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ ابو جہل کا لاشا تجھ سے بہتر بات سمجھتا ہے, پیغمبر اس کے مشورے کے محتاج ہیں. اب بتاؤ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں بدر میں حضرت عمر فاروق کی شمولیت آپ نے خود بیان کر دی ہے. میں تو شروع سے کہہ رہا کہ منافق بھی آئے تھے. میں تو کہہ رہا تھا کہ منافق موجود تھے بدر میں, جہاد نہیں کیا نا. منافقین کی پہچان ہے کہ جہاد نہیں کرتے. یہ تو ایمان, ان کا ایمان تو میں ثابت کر دوں گا, وہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ بدر میں شمولیت آپ نے خود ثابت کر دی. انہوں نے آپ سوال کر رہے تھے, آپ نے خود ہی جواب دے دیا. ایک اور میں واقع سناؤں بدر سے باہر. نہیں, آپ اس بات پر آ جائیں. ہمارا جنگ بدر کا موضوع ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی آپ نے خود ان کی شمولیت کا اعتراف کر لیا کہ حضرت عمر فاروق ان کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا, دیکھو انہوں نے ایک اور مسئلہ کہا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا عمر صاحب کی جب تدفین ہو رہی تھی کہ کاش ان کا نامہ اعمال مجھے ملے نا. میں ان کا نامہ اعمال ایک دکھا دوں صحیح مسلم سے. یا صحیح مسلم ہے جی. میں کہہ رہا ہوں ہمارا جنگ بدر کا موضوع ختم ہو گیا. نہیں, آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا, آپ نے کیوں پڑھی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق؟ یہ اب صحیح مسلم میں سے سنو, یہ صحیح مسلم ہے جی. یہ عمر صاحب کیا فرماتے ہیں, یہ ممبر پہ آئے, حدیث نمبر ہے 3032. عمر ایک دن گئے ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے. کیا کہا؟ اما بعد, کہتا ہے کہ شراب حرام ہے. وہی من خبثۃ اشیاء, شراب 5 چیزوں سے بنتی ہے. من الحنطۃ, چاہے تو گندم سے تم بنا لو شراب, والشعیر, چاہے جو سے بنا دو, والتمر, چاہے کھجور سے بنا دو, چاہے کشمش سے بنا دو.
چاہے شہد سے بنا یار ممبر پہ بیٹھ کے ریسیپی بتانا شراب بنانے کا ریسیپی ایسے شخص کا ہاں لیکن یہ تو دیکھو اب مزید پڑھو اب سنو والخمر ما خامر العقل وہ شراب پینے سے انسان مست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ بڑی علم ہے پھر کیا کہتا ہے وہ ثلاثۃ اشیاء وددت اور 3 چیزوں کا مجھے پتہ نہیں ہے جی کہتا ہے یہ شراب کا ریسیپی اس کو آتا ہے شراب چائے گندم سے بناؤ یہ سب پتہ ہے ٹھیک ہے نا اب کیا کہتا ہے وددت ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احد الینا کاش پیغمبر ہمیں بتاتے نبی دنیا سے گئے دین کامل نہیں کیا میں نہیں بتایا الجد دادا اور نانا اس کو کتنا میراث ملے گا یہ پیغمبر نے نہیں بتایا کلالہ ایک شخص مرے کلالہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کلالہ کس کو کہتے ہیں کلالہ اس کو کہتے ہیں ایک شخص مرے اس کا کوئی دنیا میں نہ ہو وہ ابواب من ابواب الربا اور ربا کے مسائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ان کی وفات ہو گئی ہے یہ ممبر پہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی ممبر پہ آتے ہیں شراب بنانے کے طریقہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ شریعت کے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ٹھیک ہے نا بھائی اب بتاؤ جی ایسے خلیفے کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے کہ کاش مجھے اس کے نام اعمال میرے ہوں جی بولے اچھا چلو اب موضوع کی طرف آتے ہیں موضوع کیا ہمارا جنگ بدر کا جہاد تو آپ دکھا نہیں سکے نا ٹھیک ہے ہمارا موضوع جو پہلی میں نے آیت بیان کی اسی کے اوپر آتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اچھا اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا منافق بھی ساتھ اس کے بعد نہیں اس طرح ساتھ نہیں تھے وہ عبداللہ بن ابی اس طرح ساتھ تھے کہ تمام غزوات میں شامل ہوا عبداللہ بن ابی بالکل غزوہ تبوک میں ساتھ تھے آپ کہتے ہیں ساتھ تھے کتنی جنگوں میں شامل ہے کتنی جنگوں میں عبداللہ بن ابی شامل ہوا ہے بہت ساری جنگوں میں شامل ہوا بہت ساری جنگوں میں تبوک میں ساتھ آیا تھا تبوک میں ساتھ آیا تھا جی میں آپ کا منتظر ہوں جی اللہ تو آپ نے ثابت کرنا کتنی جگہوں میں شامل تھے جی وہ سب کو پتہ ہے تبوک میں آیا تھا علماء صاحب کو پتہ ہے اب دیکھا میں تک گیا آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں عمر صاحب کے آپ کہتے ہیں جنگوں میں آتے تھے جنگوں میں آ کے بھاگ بھی جاتے تھے نا یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے نہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ آپ نے کہا عبداللہ بن ابی کئی جنگوں میں شامل ہوا ہے عمر کی بات ہے عمر کی بات ہو رہی ہے نا عمر کی بات ہو رہی ہے دیکھو یہ صحابہ جنگ میں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُم فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا عمر تو تمام غزوات میں شامل ہوئے ہیں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے بھائی بدر میں جب یہ عبداللہ ابن ابی کا تبوک کے جنگ میں غزوہ تبوک میں آئے تھے انہوں نے اس غزوہ تبوک میں کہا تھا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ یہ بہت مشہور ہے آپ کو نہیں معلوم نا ایسے پوچھ رہے ہیں یعنی غزوہ تبوک سے پہلے عبداللہ بن ابی مر گیا تھا اس سے پہلے نہیں اس کی جو موت ہے وہ 8 تبوک میں تھا پلیز اذیت نہ کرو بھائی میں تک گیا ہوں میں 5.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں میں کہہ رہا ہوں عبداللہ بن ابی یہ دیکھو عمر کے فرار مزید فرار آپ کو دکھا دیتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا یوم حنین آپ اپنے نمبرز پہ بڑے فخر کرتے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے اور یہ تعداد آپ کو فائدہ نہ دے سکی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین بہت وسیع ہے لیکن آپ کو چھپنے کے لیے زمین میں جگہ نہیں مل رہی تھی صحابہ کرام ثم ولیتم مدبرین اور پھر تم نے پشت دشمن کی طرف کیا اور بھاگنا شروع کیا یہ کون تھا جو بھاگا تھا یہ دیکھو یہ بخاری ہے ہمارا موضوع نہیں ہے اب موضوع ہے نا آپ کہہ رہے تھے انہوں نے جہاد کیا اب دیکھو یہ بھاگ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سب جنگوں میں شرکت کی ہے بھاگ گیا نا یہ حدیث نمبر 4322 ہے بخاری میں اب آپ قتادہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں وانہزم المسلمون مسلمان بھاگنے لگے وانہزمتم میں بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگا فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس تو میں نے بھاگنے والوں میں عمر بن الخطاب کو دیکھا فقلت له ما شأن الناس میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں اس نے کہا امر اللہ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے اللہ کی شان اللہ کا حکم اللہ کی تقدیر ہے مقدر میں ہی لکھا تھا ٹھیک ہے نا بھائی مزید دکھا دوں آپ کو اس کے فرار جنگ حنین بیان کریں ابھی حنین ہی تھا نا جنگ حنین پر بات کر حنین بیان کیا نا حنین نے بھی بیان کیا اچھا ایک اور دکھا دیتے ہیں جی اچھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں خیبر کا بھی دکھاؤں نہیں آپ کون سی جنگ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں خیبر بھی دکھاؤں خیبر میں بھی بھاگ گئے تھے احد میں بھی بھاگ گئے تھے نہیں بھاگے نہیں دکھائیں بھاگ گئے تھے دکھاؤں آپ نے اپنی اللہ یاری بھائی آپ نے اپنی کوئی بات بھی ثابت نہیں کی
نہ ابھی مکے سے حنین کا دکھا منافق دیا کی بھائی، ہجرت ابھی حنین کا دکھا ثابت دیا، کی ہے، اب خیبر کا دکھا دیتے نہ ہیں خیبر تبوک میں عبداللہ بن ابی کی شمولیت آپ نے ثابت کی ہے۔ ہے تبوک، وہ بہت مشہور ہے، مجھے تعجب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ میں تو پہلے بات کروں کہ آپ موضوع پر آئیں، ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ دیکھو بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا خیبر میں چیز باغ دکھائی ہے، ان کو؟ خیبر میں باغ ہے، دکھاؤں؟ خیبر میں باغ تھے، آپ بتائیں کدھر باغ ہے؟ یہ دکھا خیبر دیتا پر ہوں۔ آ جاتے آپ جعفر بھائی ایسا نہ کریں یار، آپ نیوٹرل رہے نا، آپ تو ہمارے امپائر ہیں، آپ تو جج ہیں اچھا، ہمارے، آپ میں جج ہیں خیبر ہمارے۔ بھی نہیں، اب ٹائم لیٹ ہو گیا نا، اللہ یاری ٹائم لیٹ ہو بھائی گیا نے مت۔ ثابت کرنا ہے خیبر سے حضرت عمر فاروق بھاگ گئے تھے، اب یہ بات ثابت کرنی ہے نا۔ میں ابھی ثابت کریں گے، اگر ثابت کریں گے تو پھر آپ شیعہ ہو جائیں گے۔ جی جی شیعہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ ہماری آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا۔ شیعہ پھر بھی اگر شیعہ آپ نہیں ہوں گے نہیں نا، کریں گے ثابت تو آپ میری بات کو تسلیم کر لیں۔ میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں بھائی، اس کے تو مصادر بہت زیادہ ہیں بھائی، میں آپ کو مصادر کچھ دکھا دیتا ہوں اس کے، دیکھیں کہاں گیا مستدرک۔ یہ کتاب ہے، دیکھو، الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار۔ ایک منٹ بھائی، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، میں اس کو ٹھیک کروں پہلے۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جز نمبر 7 ہے۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے بھائی، شیخ صاحب بتاؤ ہیں جی؟ بخاری کا استاد ہے نا ابن ابی شیبہ الکوفی، یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر پیش کریں اسکرین پہ، 3694۔ روایت ہے وہ پیش کریں، ہاں، میں اپنی بات سار بعد میں رسول پیش کروں اللہ گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی خیبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جنگ کے لیے نکل ہے، اور یہ غزوہ حدیبیہ کے فوراً بعد ہے۔ شجرہ بیعت الرضوان جو ہے نا، کہ صحابہ نے وعدہ دیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، اللہ سے وعدہ کیا تھا درخت کے نیچے، ٹھیک ہے، اس کے 2 ہفتے کی بات ہے، انہوں نے 2 ہفتے پہلے انہوں نے سب کے سامنے بیعت کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں، اب نہیں بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیبر میں جب آیا، اتاها بعث عمر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے، عمر کو انہوں نے بھیجا ومعه الناس، فوج کے ساتھ، کہ الی مدینۃ و الی قصر، کہ خیبر کے قلعے کے جاؤ، وہاں پہ لڑائی کرو۔ فقاتلوهم فلم يلبثوا ان انهزم عمر واصحابه، جو ہی یہودیوں نے حملہ کیا ہے، فوراً عمر اور اس کے اصحاب سے بھاگ گئے۔ فجاء یجبنهم ویجبنونه، صحابہ کرام عمر بن خطاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، جاء یجبنهم، عمر کہتا تھا کہ صحابہ بزدل ہیں، صحابہ شہادت دیتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے، یہ خود بزدل ہے۔ یجبنون، صحابہ سب نے کہا کہ یہ بزدل ہے، بھاگ کے آیا۔ فساء ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی ہے کہ صحابہ بھاگ گئے، تو پھر فرمایا لابعثن الیہم رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں تو کل علم مبارک اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول اس سے وہ پیار کرتا ہے۔ یقاتلہم حتی یفتح اللہ لہ، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ اس وقت تک جنگ کرتا رہے گا جب تک قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ لیس بفرار لیس بفرار، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کر فرماتے ہیں، اور وہ فراری نہیں ہے، فرار نہیں کرے گا، اور وہ اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک وہ قلعے کو فتح نہ کرے۔ فَتَتَاوَلَ النَّاسُ لَهَا وَمَدُّ أَعْنَاقَهُمْ يَرَوْنَهُ أَنفُسَهُمْ رَجَاءَ مَا قَالَ، تو لوگوں کی بڑی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ کاش ہمیں علم مبارک ملے، آئے ہائے ہائے، کاش ہمیں علم مبارک ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا کہ خیبر یہودیوں کا گڑھ یہ جو ہے کل فتح ہونے والا۔ فَمَكَثَ سَاعَةً، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، انتظار کیا، کچھ نہیں بولے، پھر فرمایا ثم قال، کچھ دیر کے بعد فرمایا این علی سلام اللہ علیہ، میرے مشکل گشا کہاں ہیں، اے اسلام کے شہنشاہ کہاں ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، اللہ کے محبوب کہاں ہیں؟ جو کل یہودیوں سے ناٹ کٹوائی تھی نا عمر نے بھاگ کے، اور صحابہ سب کے نشادت دی کہ بزدل آدمی ہے، اور یہ کہتا ثابت کرو۔ اچھا اے کہاں ہے میرے بھائی علی علیہ السلام، جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں، علی کہاں ہے؟ فقالوا هو ارمد، لوگوں نے کہا جی نہیں وہ تو آ ہی نہیں سکتے جی، ان کے آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم ہے، ان کو نہ بلائیں۔ فقال ادعوه لی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انہی کو بلانا، بلا کے لے کے آؤ، بلا لے ان کو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کہ میں آیا پیغمبر کے پاس، آنکھیں میرے آشوب چشم میں مبتلا، فتح عینی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے میرے آنکھوں کو کھولا ہے، سامنے میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، آنکھوں کو کھولا ہے، ثم تفل فیہما، میرے آنکھ شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن مبارک لگایا، ثم اعطانی اللواء، پھر انہوں نے مجھے علم دیا، فانطلقت به سعیا خشیتا ان يحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدثا او فی حتی اتیتم، میں چلا گیا سامنے، میں فل اسپیڈ سے چلا گیا سامنے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، میں چلا گیا سامنے، میں اتیتم، میں یہودیوں تک پہنچ گیا، بنی اسرائیل تک پہنچ گیا، فقاتلتم، میں نے ان کے ساتھ جہاد کیا، فبرز مرحب یرتجز، مرحب آیا سامنے سے یہودیوں کا ایرو، ان کا سپہ سالار، اور نعرے بازی کر رہا ہے، بہت ہی بول رہا ہے، وبرزت له ارتجز كما يرتجز هل تلتقينا، جیسے وہ نعرے کہہ رہا تھا میں بھی ان کے مقابلے میں آیا، میں نے بھی رجز پڑھنا شروع کیا، فقتله الله بيدي، اللہ تعالیٰ نے میرے دست مبارک سے، میرے ذوالفقار سے مرحب کو جہنم واصل کیا، وانہزم اصحابہ، یہودی سب بھاگ گئے، اس کا لشکر ہی متفرق ہو گیا، فتحسنوا واغلقوا الباب، اور انہوں نے قلعے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے، بھائی قلعے کے دروازے کو بند کیا، قلعے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے جی، فاتینا الباب، تو میں ہم دروازے کے قریب مسلمان بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، فلم ازل اعالجہ، ہاں لیکن میں نے اکیلا در خیبر اکاڑا ہے، حتی فتح اللہ تعالیٰ، میں نے در خیبر پہ ہاتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دست مبارک سے اس کو کھلوا دیا اور قلعہ فتح ہو گئی ہے جی، بھاگنا ثابت ہوا نہیں، اب اعتراض کرو جی، اچھا خیبر میں بھی فرار، حنین میں بھی فرار ثابت کیا ہے، ہاں سوال کرو اچھا میرا سوال ہے، احد میں بھی فرار، خیبر عمر میں کا، ٹوٹل کتنے قلعے تھے جو فتح ہوئے تھے؟ خیبر میں کتنے قلعے تھے جو ٹوٹل جتنے ہوئے تھے عمر فرار ہوئے تھے، پہلے ہی دن فرار ہوا تھا، میرا تو سوال ہو رہا ہے، آپ جواب اور دے رہے ہیں، میں کہہ رہا میرے ہوں ذہن میں خیبر نہیں، ابھی کتنے میرے قلعے ذہن سے نکل گیا، 7 تھے کتنے تھے، تھے؟ میں آپ عمر کو فرار بتاتا ہوئے ہوں، تھے، آپ کا جنگوں کے ساتھ تعارف نہیں ہے آپ کا۔ آپ کو ہے، خیبر میں ٹوٹل 8 قلعے تھے، میری بات سنیں نا ابھی، ایک منطق میں 5 قلعے تھے، ایک منطق میں 3 قلعے تھے، جو پہلا قلعہ تھا حسن نام، دوسرا صعب بن معاذ، تیسرا قلعہ زبیر، چوتھا حسن ابی، پانچواں حسن نزار، یہ ایک منطق میں 5 قلعے تھے۔ دوسری منطق میں حسن قموس، اور دوسرا جو قلعہ تھا وہ دتیح، تیسرا حسن سلالم، یہ 8 ٹوٹل قلعے تھے۔ جو پہلا تھا نا حسن نام، ادھر امیر بنا کر بھیجا تھا سیدنا علی علیہ السلام کو، اور یہ آپ نے صحیح حدیث بیان بھائی کی، جو فرار پہلی عمر بات کا کی، ثابت کر دیا بات میں نے، سنیں، ٹائم ضائع نہ بات کرو، سنیں، ٹائم ضائع نہ کوئی کرو، بات تم رد کرو کہ دیکھیں، عمر میں نے فرار نہیں ہوئے آپ تھے، نے اپنی بات دیکھیں، آپ کے ہمارے درمیان ہمارا جج بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ کی بات مکمل ہوئی ہے نا، مجھے اپنی بات پیش کرنے دیں نا، بسم میں اللہ وہی بسم پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو روایت پیش کی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت کون سی ہے کہ اللہ سیدنا عمر جو تھے یہ غزوہ خیبر میں شامل ہوئے تھے، اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر ہر غزوہ کی طرح غزوہ خیبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جیسا کہ سیدنا سلمہ بن عقوع فرماتے ہیں کہ غزوہ جہاد خیبر دکھاؤ، سے واپسی پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار پڑھنے کی اجازت طلب کی، تو سیدنا عمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو کون سے اشعار پڑھے، کہ سیدنا عمر اس میں شامل تھے۔ اور شامل سیدنا تھے، عبداللہ میں بھی ابن کہہ رہا ہوں عباس شامل تھے کہتے بھائی، ہیں، شامل تھے، سر میں بھی میری کہہ رہا ہوں ایسا شامل نہیں تھے، کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ شامل تھے، میں بھی کہہ رہا اچھا، ہوں شامل تھے، لیکن فرار ہوئے تھے سیدنا نا، عبداللہ ابن واپس آئے سیدنا تھے، عبداللہ یہودیوں ابن سے میدان عباس سے فرار ہو کے واپس آئے تھے کیمپ میں، میری بات تو سنو، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مسلم کتاب الایمان
باب غلط تحریم الغلول، اس میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آئی اور کہنے لگی کہ فلاں شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ فلاں بھی شہید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک میں نے اسے آگ میں دیکھا ہے، اس چادر یا عبا کی پاداش میں جو اس نے چوری کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نکلا اور میں نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، جنت میں صرف ایمان والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اب ان کو حصہ کیا جہاد ملا کا جنگ میں، وہ بھی دیکھیں۔ ایک حدیث بیان کرنے دینا، سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے خیبر میں کچھ زمین پائی ہے جس سے بڑھ کر عمدہ مال میں نے کبھی نہیں پایا، آپ اس کے متعلق مجھے کچھ حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنی ملکیت میں باقی رکھو، اس کی پیداوار کو صدقہ کر دیا کرو۔ ان کو مال فے میں سے اور مال غنیمت میں سے حصہ ملا تو ہے، سب کو ملتا حصہ تھا، وہ تو تو تبھی ملا کہ منافقین کو جنگوں کے فے اندر ملتا ہے شامل نا، ہوئے تھے۔ منافقین کو فے ملتا ہے بھائی۔ بات سنیں نا، منافقین کو کوئی حصہ نہیں ملتا اس میں سے، کیوں نہیں ملتا؟ وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے، منافق کے جنگ میں لیے وہی ثابت ہو رہے حقوق تھے، ہے جو مسلمانوں کے لیے، اور میری بات، بیت المال سے جنگ میں منافقین کو شامل وہی ہوئے حصہ تھے، ملتا ہے جو سب ان کا مسلمانوں کو ملتا ہے۔ مال غنیمت میں سے حصہ ملنا اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اس جنگ کے اندر شامل تھے، وہ بھاگے بالکل نہیں تھے۔ چلیں یہ جی، بالکل ایک اور غلط حدیث روایت آپ دیکھو، نے پیش ایک کی اور ہے۔ حدیث دیکھو، ایک اور دو میں نے حدیث 3 دیکھو۔ حدیثیں پیش کی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگ نے میں 3 شامل تھے حدیثیں اور پیش کیے ان نا، کو مجھے مال بھی 2 غنیمت میں حدیث سے حصہ بھی پڑھنے ملا دو ہے۔ بس، مجھے 2 حدیث پڑھنے دو۔ یہ دیکھو، آپ یہ کہتے المستدرک علی اور الصحیحین۔ حضرت علی رضی اللہ مشکل کشا نہیں ہے، حضرت علی رضی مشکل کشا نہیں ہے، وہ تو خود میری بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی میری نبی بات صلی نہیں اللہ علیہ مکمل ہوئی۔ وسلم نے کیا کہا کہ لیس بفرار، ہیں جی، یہ آپ نے وہ کہا فرار کرنے والے علی نہیں مشکل کشا ہیں۔ کہاں ہے؟ یہ تو مان حضرت لو نا علی کہ رضی اللہ ایک خود محتاج تھے، حضرت اللہ علی کے محتاج، رضی اللہ تعالیٰ خود اللہ کے محتاج تھے، محتاج تھے، وہ نبی صلی نہیں اللہ تھے۔ علیہ وسلم کے مشکل کشا تھے۔ یہ دیکھو المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث۔ اللہ کے نبی کو مشکل کشا اللہ اب ہے۔ سن لو نا بھائی، سن لو، میں آپ 3 حدیثیں آپ نے پڑھی، 3 میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ حدیث ہے 4395 صحیح، حدیث 4393 یہ بھی صحیح، ذہبی نے کہا صحیح ہے، حاکم نے تو ویسے بھی کہا صحیح ہے نا، ذہبی جو اتنا کٹر غیر شیعہ وہ بھی کہتا ہے صحیح ہے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر آئے تو عمر کو کہا کہ جاؤ جہاد کے لیے، عمر لشکر لے کے گیا، فقاتلوهم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابه، یہودیوں نے جو بھی حملہ کیا ہے عمر اور اس کے ساتھی سب فرار ہو گئے، فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے شہادت دی، یجبنون، سب کہہ رہے تھے کہ عمر بزدل ہے۔ اچھا، یہ حدیث نمبر 4393 عبد الرحمن ابن ابی لیلی سے روایت کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خیبر میں تھے، میں نے کہا خیبر میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر کی طرف بھیجا تھا، وانہزم حتی رجع، اور وہ بھی بھاگ کے واپس آیا تھا، تو ابو بکر عمر دونوں خیبر میں بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے، یہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ تھے، ہم بھی مانتے ہیں تھے، دیکھیں ایک کیمپ تھا نا، کیمپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا خیبر سے، میدان جنگ جو ہے کیمپ اور ان کے قلعے کے درمیان تھی، یہ میدان جنگ سے بھاگتے تھے، ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، یہ میں تیسری حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد ختم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 153 ہے، اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں یاد کرو اس زمانے کو کہ تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے، پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور کسی کی طرف آپ پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ یہ جامع البیان عن تاویل القرآن ہے، جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 176، یہ حدیث ہے عمر بن الخطاب سے۔ عمر بن الخطاب نے خطبہ دیا، انہوں نے سورہ آل عمران پڑھی ہے، اور جب یہ خطبہ دیتے تھے سورہ آل عمران کو بہت پسند کرتے تھے پڑھنا، فلما انتہا الی قولہ، جب اس آیت تک پہنچے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ جو فرار ہوئے تھے جنگ احد میں، قال لما كان یوم احد ہزمناہم، جب جنگ احد ہوئی ہے تو ہماری لڑائی ہوئی ہے مشرکین کے ساتھ، شروع میں مشرکین کو شکست ہوئی تھی، تو بعد میں دوبارہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، جب ففررت حتی صعدت الجبل، تو میں وہاں سے میدان جنگ احد سے فرار ہو گیا اور میں پہاڑی پہ دوڑتا گیا، فلقد رأیتنی انظر کأننی اروی، اور میں نے دیکھا کہ میں اس طرح اچل رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں پہاڑی میں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں۔ یہ اس کے اپنے خطبہ ہے، آپ کی کتاب ہے اور سند بھی صحیح ہے،
ابن جریر طبری کی کتاب میں، اور ابن تیمیہ کا قول ہے کہ اس کی ساری روایات صحیح ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بے عزت کیا صحابہ کو کہ یاد کرو کہ پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے، کسی پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، پیچھے سے پکار رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، جہاد کرو، ٹھیک ہے نا، جنگ سے مت بھاگو. اور ان کو اتنی شرم نہیں تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں، یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا تھا اور میں پہاڑی بکری کی طرح اس پہ چڑھ رہا تھا. اب مجھے بتاؤ جی، بدر میں چپ گیا تھا، بدر میں چپ گیا تھا ثابت. بدر سے پہلے غلط مشورہ دیا ابو بکر عمر نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا ثابت، جدال کیا بدر میں ثابت. بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کا لاشا آپ سے بہتر میری بات کو سمجھتا ہے، ثابت. حنین میں بھاگا ہے، احد میں بھاگا ہے، خیبر میں بھاگا ہے، جہاد اس نے ثابت کیا. ختم بات، مناظرہ ختم ہے جی، مناظرہ ختم. مولوی آپ شیعہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، شامل ہوئے. شامل سیدنا ابو منافق میں ہریرہ شامل بیان کرتے ہیں، چلیں جی شیخ بات صاحب. سنیں نا. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں جہاد دکھاؤ کل نا. ضرور بالضرور یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. تو سیدنا عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ میں نے اس دن کے سوا کبھی بھی امارت کی خواہش نہیں کی. تو اس کا مطلب کہ حضرت عمر فاروق اس میں موجود تھے. تو موجود تھا، موجود، میں نے کب کہا موجود نہیں تھا، موجود تھا نا، جہاد نہیں کیا نا، بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تمام غزوات میں شامل ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ ان کی وفات کے اوپر فرمایا کہ اللہ کی قسم عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر عمر علی یہ کہے کہ میرے اعمال بھی عمر جیسے ہوں اور میں اللہ سے جا ملوں. چالیں جی، میں ایک اور حضرت جو علی قرآن کی تکذیب کرے مسلمان ہے، کافر ہے. بات تو سنیں. حضرت عمر فاروق کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے دیا تھا. میں کلثوم بنت علی جو تھی میں سیدنا عمر رضی اللہ کی بیوی تھی. میں ڈسنا، مجھے بتاؤ یہ بات کہ جو قرآن کی تکذیب کرے، بولے قرآن جھوٹ ہے، وہ مسلمان ہے کافر ہیں جی؟ قرآن کی تو آپ نے بھی بہت دفعہ تکذیب کی ہے. آپ وہ کو جو کہہ دے ہم کب مسلمان ہیں آپ کی نظر میں؟ ہم کب مسلمان ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ مجھے بتائیں، جو کہہ دے قرآن کی آیت کو کہہ دے جھوٹ ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں. جو قرآن کی آیت، آپ مسلمان نہیں ہیں، جو قرآن کی آیت کو کہے جھوٹ ہے، وہ مسلمان ہے کافر ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود تکذیب کرتے ہیں قرآن کی. یہ نہیں کہے گا نا، کیونکہ اس کو پتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا دکھانے لگا ہوں نا. اور کتنے ڈرتے ہیں یہ لوگ. او بھائی میں سے پوچھا جو کہتے قرآن کی آیت جھوٹ ہے، ہاتھ پر بیعت کی. یہ نہیں کہتا کہ جو قرآن کو پتا ہے کہ لہریں بھی دکھائے گا. جو میں کہہ دوں گا کہ جو کہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے تو یہ دکھائے گا کہ ابو بکر عمر نے قرآن کو جھوٹ بولا. دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے. اور شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ سورہ تھی وہ بھی ساری حافظ قرآن. دیکھو مجلس شورا بھی پتہ چلے گا نا، یہ سورہ مائدہ ہے. من الذین استحق علیہم الاولیان، یہ قرآن کی آیت ہے. آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 107 سورہ مبارک مائدہ. اچھا اب یہ کتاب ہے، ملاحظہ کریں، تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ. آپ کہتے ہیں نا بیٹی دیا، آپ نے کہا کہ اس کے اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑا اپنے جیسا. میں بھی کہتا ہوں اپنے بعد اس جیسا کوئی نہیں تھا، اس عمر جیسا کوئی گزرا ہی نہیں جی. مانتے ٹھیک ہے بھائی، بات صحیح ہے. تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ، یہاں پہ دیکھو، یہ صفحہ نمبر 709. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ابی ابن کعب جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، من الذین استحق علیہم اولیان فقال عمر کذبت. عمر نے اس نے آیت کی تلاوت کی، اس نے عمر سے کہا کہ عمر نے اس سے کہا کہ یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. فقال ابی بل انت اکذب. عمر نے کہا جھوٹے تم خود ہو، جھوٹا تو خود ہے. لوگوں نے کہا یہ تو خلیفہ وقت ہے، اتکذبو، خلیفہ وقت کو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے. اس نے کہا انا اشد تعظیما لہ ولکنی اکذبہ فی تصدیق اللہ. میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن جب وہ قرآن کی آیت کو کہہ رہا ہے تکذیب ہے تو میں اس کی تکذیب کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جو قرآن کو جھوٹا کہے، آئی آپ کی اپنی کتاب ہے شیخ صاحب، اس طرح ہزاروں کی طرح ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ مدینہ ابن شبہ ان کی کتاب نہیں ہے جی. یہ تاریخ مدینہ ابن شبہ، یہ ابن شبہ سے بخاری اپنی کتاب میں روایت کرتا ہے. چلیں جی شیخ صاحب، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ. ختم 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 ختم. گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ شیخ صاحب، گڈ نائٹ. کوئی شیعہ حدیث بھی پڑھا کرو نا مناظرے میں، کوئی شیعہ حدیث بھی روایت کیا کرو. ایسے بھاگنے سے تو کام نہیں چلے گا نا. آپ جس طرح مناظرہ کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. آپ نے پہلے سے تو تیار تو نہیں کیا، میں تھک گیا ہوں، گلا میرا سوکھ گیا بھائی.
میں تو 5 گھنٹے زیادہ ہو گیا بیٹھا ہوں نا، مجھے کام بھی ہے نا. اہل بیت کی بیٹی جس کے پاس ہو وہ ایمان والا ہوتا ہے، جس نے اللہ کے نبی اور کے جو ساتھ ساتھ قرآن کو، جذبات کے یہی تو ساتھ بات ہے، اہل جو بیت قرآن کو جھوٹ کہے اس کو بیٹی دیا ہی نہیں جاتا. ان کے علم کی دلیل تو اللہ کے نبی نے خود دی ہے نا. چلے صحیح بھائی، بخاری چلو کے بھائی، اندر اللہ چلیں ٹھیک ہے بھائی. جو جس ابو جہل کا لاشا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہتر سمجھتا ہو، ابو جہل کا لاشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس سے اس کو کیسے بیٹی دے سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد.